الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک الکریم وعظیم سلطانک اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ سورہ ملک آیت نمبر 2 تک ہم کر چکے تھے، آج آیت نمبر 3 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ الذی وہ ذات جس نے خلق سبع سماوات طباقا بنائے 7 آسمان تہ بتہ، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت نہیں دیکھتے تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بگاڑ، کوئی بے ربطی۔ فارجع البصر پر بس اپنی نگاہ دوڑاؤ، هل تری من فطور کیا دیکھتے ہو تم کوئی بگاڑ، کوئی رکھنا۔ الذی سے شروع کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بات کو۔ الذی میں وہی بات چھپی ہے جو پیچھے ہم نے کی تھی کہ وہ تمام لوگ جو برکت کسی کے ساتھ بھی ایسوسیٹ کرتے ہیں، وہ تمام لوگ جو سمجھتے ہیں کہ کسی پیر کے ساتھ برکت ایسوسیٹڈ ہے، کسی بت کے ساتھ برکت ایسوسیٹڈ ہے، کسی خواہش کے ساتھ برکت ایسوسیٹڈ ہے، کسی چیز کے ساتھ برکت ایسوسیٹڈ ہے، کسی مسلک کے ساتھ برکت ایسوسیٹڈ ہے، کسی بہت بڑے ایلیٹ کے ساتھ برکت ایسوسیٹڈ ہے، تو وہ تمام لوگ یہ سمجھ لیں کہ وہ دیکھیں کہ اگر وہ برکت کو ایسوسیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ اس ذات یا اس ہستی نے یہ کام کیا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ خلق سبع سماوات طباقا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی نہیں کہا، ایک اوپن کوشچن چھوڑ دیا ہے، ایک اوپن تھاٹ چھوڑ دی ہے کہ جو آس پاس لوگ جو یہ بات سن رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب نازل کیا گیا تو مشرکین مکہ سن رہے تھے، تو وہ ان تمام لوگوں کو جو بھی جن تک یہ کلام پہنچ جائے گا وہ یہ بات سوچیں، وہ یہ بات دماغ میں جھنجھوڑیں، اپنی برین سٹارمنگ کریں اور دیکھیں جن جن چیزوں کے ساتھ وہ برکت ایسوسیٹ کرتے ہیں کیا انہوں نے یہ آگے کا کام کیا ہے جو بتایا جا رہا ہے۔ اور مجھے اور آپ کو بینگ مسلم یہ بات پتا ہے کہ برکت صرف اور صرف کس کے ساتھ ایسوسیٹ کی جا سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ہم تو سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر الذی میں اپنے آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن باقی لوگوں کو یہ بات نہیں پتا کہ الذی میں اللہ تعالیٰ نے کس کو بتایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ذات کہ جس نے خلقہ بنایا یا پیدا کیا 7 سماوات 7 آسمانوں کو طباقا تہ بتہ لیئر بائی لیئر، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو 7 آسمانوں کی شکل میں بنایا ہے۔ اور کس طرح بنایا ہے؟ لیئر بائی لیئر بنایا ہے، تہ بہ تہ بنایا ہے۔ طباقا کے 2 مطلب ہوتے ہیں، 2 معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو وہ ہے کہ جیسے ایک دیوار ہے، اس کو بھی ہم لیئر بائی لیئر بناتے ہیں نا، نیچے ایک اینٹ رکھتے ہیں، پھر دوسری اینٹ، پھر تیسری، اس طرح اینٹوں کے ساتھ ملا کے ہم ایک پوری دیوار بنا دیتے ہیں۔ دیکھنے میں ہمیں ایک دیوار نظر آتی ہے، لیکن اصل میں ہمیں پتا ہے کہ جب تک اس کے اوپر پلاسٹر نہیں کیا گیا ہوتا اس کے اندر اینٹیں مل کر ایک دیوار بنتی ہے۔ صحیح ایسے ہی ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں علیحدہ علیحدہ نظر آتی ہیں، نظر ایک ہی آتی ہے لیکن اصلاً کیا ہوتی ہیں؟ علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں۔ اور طباقا کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ لیئر بائی لیئر، ایک لیئر پھر دوسری لیئر پھر تیسری لیئر۔ اللہ نے تو یہ لیئر بائی لیئر بنائی ہے، لیکن ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ایک ہی آسمان نظر آتا ہے۔ تو ایسی لیئرز جو کہ جڑی ہوئی ہیں ان کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، ہیں وہ لیئرز میں، لیکن ہمیں نظر بھی ایک ہی آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب میڈیکل سائنس نے جو ریسرچ کی ہے اس میں اس نے ہمیں جو لیئرز پتہ چلی اب تک، تو وہ 5 لیئرز پتہ چلی ہے جو میڈیکل سائنس نے 5 لیئرز نکالی ہیں، لیکن وہ 5 لیئرز بھی جو ہیں وہ اللہ کی جو بنائی ہوئی 7 آسمانوں کی لیئرز ہے نا وہ نہیں ہے،
کیونکہ وہ حدیث میں بھی آپ کو بتاؤں گی جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے. پہلی لیئر آف ارتھ جو ہے اس سے اگر ہم دیکھیں تو کائنات کی پوری وسعت جو ہے نا ابھی تک 86.5 لائٹ ایئرز پر ہے. 86.5 لائٹ ایئرز یعنی کہ ایک لائٹ کی جو رے جاتی ہے یا ریز جاتی ہے 86.5 ایئرز تک اگر ایک لائٹ چلی جائے تو یہاں اتنی ہے وسعت کائنات کی, اتنی دور دور تک اس کی لیئر جا سکتی ہے. تو 86.5 نوری سال کائنات کی وسعت ہے جس کے اندر پہلی لیئر جو ہے وہ ہماری اس کا نام رکھا گیا ہے جو 10 میل کے اوپر آتی ہے, صرف 10 میل جو دنیا ارتھ کی جو سرفیس ہے اس سے 10 میل کے اوپر آتی ہے, اس کا نام ہے ٹروپوسفیئر. وہاں پر بیسکلی کلاؤڈز بنتے ہیں. ہم جب ایروپلین میں سفر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ہمارا تو جہاز کلاؤڈز کے اوپر چلا جاتا ہے اور بڑے ایکسائٹیڈ ہو کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو ہمارے تو بادلوں کے اوپر جا رہے ہیں. تو وہ پہلی لیئر ہے جس کو ہم ٹروپوسفیئر کہتے ہیں اور جہاں پہ بادل بنتے ہیں. جی نہیں, یہ ابھی آسمانی دنیا کی پہلی لیئر ہے, یعنی کہ پہلی آسمان کی پہلی لیئر ہے جہاں تک سائنس پہنچی ہے. دوسری ہے اسٹریٹوسفیئر, وہ اس سے 20 میل اوپر آتی ہے اور وہاں پر سائنس پہنچی ہے جہاں پہ اوزون کی لیئر پائی جاتی ہے اور اس اوزون میں سوراخ بھی ہو چکا ہے جس کی وجہ سے الٹرا وائلٹ ریز دنیا میں نقصان پہنچا رہی ہیں. تو اوزون کی جو لیئر کی کورنگ ہے اس دنیا کے اوپر وہ سیکنڈ لیئر میں آتی ہے جس کو میزوسفیئر کہتے ہیں اور یہ آتی ہے تقریباً اسٹریٹوسفیئر میں اور یہ 20 میل اور مزید اوپر یعنی سطح زمین سے 30 میل اوپر جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پر ہی ایروپلینز بھی یوزلی اڑتے ہیں اوزون کی لیئر پہ. تیسری جو لیئر ہے وہ ہے میزوسفیئر اور وہ اس سے مزید 20 میل اوپر ہے, گویا سطح زمین سے 50 میل پر وہ آتی ہے اور وہاں پر میٹیورائٹس ہوتے ہیں, شہاب ثاقب, وہ جو ٹوٹتا ہوا تارا جو ہوتا ہے نا وہ ہمیں وہاں اس لیئر میں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, وہ میزوسفیئر ہے. اس کے بعد چوتھی لیئر ہے جس کو ہم تھرموسفیئر کہتے ہیں. یہ تھرموسفیئر 2 لیئرز میں ڈیوائڈ کی گئی ہے جو کہ اس سے 50 میل یعنی سطح زمین سے 50 میل کے بھی اوپر 350 میل پر آتی ہے. کہاں 350 میل, گویا زمین سے 400 میل پر وہ چوتھی لیئر آتی ہے اور وہاں پر ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور ایئر کا پریشر بہت کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ جو چوتھی لیئر ہے اس کو 2 میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے, سائنس نے 2 میں ڈیوائڈ کیا ہے. ایک وہ ہے جہاں پر میگنیٹک فورس ختم ہو جاتی ہے اور دوسرا وہ ہے جہاں پر اسپیس شٹل وغیرہ لگائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ 5 لیئرز ہیں. ایک ان میں سے جو چوتھی لیئر ہے اس کے اندر 2 میں ڈیویژن ہو کے ایک کو آئنوسفیئر کہہ دیا گیا ہے جہاں پہ میگنیٹک فورس ختم ہو جاتی ہے اور دوسری جو ہے وہ ہے ایگزوسفیئر جو کہ اسپیس شٹل اور ٹیلیسکوپس وغیرہ پہ وہاں پر ہوتے ہیں اور وہاں گریویٹیشنل فورس ختم ہو جاتی ہے جہاں پر آپ کہتے ہیں نا کہ اسپیس میں جاتے ہیں تو انسان جو ہے وہ بالکل فلوٹ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ گریویٹیشنل فورس وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. اور یہ تقریباً آتی ہے 39,600 مائلز اوپر. یہاں تک پہنچا ہے انسان, صرف ابھی تک اس سے اوپر نہیں جا سکا. لیکن یہ کیا ہے, 5 لیئرز تو ایکسپلور ہو گئی لیکن یہ صرف اور صرف آسمانی دنیا کی 5 لیئرز ہیں. یہ اللہ کی بنائی ہوئی 7 جو آسمان ہیں ان کی یہ لیئرز نہیں ہیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آتی ہے باقاعدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے. 500 سال کا فاصلہ. اور دوسرے آسمان اور تیسرے آسمان کے درمیان بھی 500 سال کا فاصلہ ہے. پھر تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان کے درمیان بھی 500 سال. ہر آسمان کا دوسرے آسمان سے 500 سال کا فاصلہ ہے. اور پھر 7ویں آسمان کے بعد ایک سمندر ہے اور اس سمندر کی جو چوڑائی ہے وہ بھی 500 سال کا فاصلہ ہے اور اس کے بعد اس سمندر کے اوپر اللہ کا عرش ہے. تو یہ کہاں تک وسعت ہے کائنات کی, سبحان اللہ.
یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. یہ جو آسمانی دنیا ہمیں نظر آتا ہے یہ وہ 7 آسمانوں کی لیئرز، یہ وہ 7 آسمانوں کی لیئرز نہیں ہے. جو اللہ نے بنائی ہے وہ کہاں ہے اللہ ہی اس کے بارے میں جانتا ہے. جب بھی یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اللہ کا فرما بردار بندہ یا مسلمان بندہ جب یہ بات سنتا ہے تو اس کو یہ باتیں ایک الگ ہی اینگل سے نظر آتی ہیں اور الگ ہی اینگل سے سمجھ میں آتی ہیں. اللہ کی قدرت اور طاقت کا احساس ہوتا ہے، کائنات کی وسعت کا احساس ہوتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اس بات پہ سمجھ جاتا ہے کہ جب اللہ نے ہر چیز لیئر بائی لیئر بنائی اور ہمیں ایک جوڑی ہوئی چیز کر کے دکھا دیا تو انسان کو بھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اسی حالت میں بنایا ہوگا. اللہ کی سنت تو تبدیل نہیں ہوتی. اللہ نے انسان کو بھی لیئر بائی لیئر بنایا. کہنے کو تو ہم ایک انسان ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے اور ہم وہی بڑا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ہم نے تمہیں ایک لیئر کے بعد دوسری لیئر میں بھیجا ہے، طبق کے ساتھ تمہیں جوڑا ہے. ہمیں ایک انسان ہے لیکن کتنی ڈیفرنٹ سٹیجز سے گزر کے آتا ہے. پہلا مرحلہ اس کا ماں کا ووم ہے جس کے اندر وہ پرورش پاتا ہے، اس کے بعد وہ پیدائش کا مرحلہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد پھر وہ بچپن آتا ہے، پھر لڑک پن آتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، پھر بڑھاپے کے بعد انسان کا وہ موت کا مرحلہ، پھر قبر کی زندگی اور پھر حشر کی زندگی ہے کہ نہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہیں بھی طبق کی صورت میں بنایا ہے. ایک طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ یہاں مجھے اور آپ کو یہ بھی سکھانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے جب تمہیں بنایا، اس دنیا کے اندر بھیجا، تو ہم تو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ نے ہمیں اس بات کے لیے تیار کیا کہ تمہیں آخرت بھی آ کر رہے گی. تم یہاں دنیا میں کس لیے بھیجے گئے ہو؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کے لیے، کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے کنٹینیوسلی آزمانا ہے، تمہارا آزمائش کا امتحان چل رہا ہے اور اللہ نے دیکھنا ہے کہ تم میں سے حسن عمل کون کر کے آتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں مجھے فراوانی کے ساتھ اس دنیا میں عطا فرما دی اور مجھے بتا دیا کہ ان کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے، احسن اعمال کر کے چلنا ہے. تو مجھے اور آپ کو اب یہ سوچنا ہے جب ہم ایک طبق سے دوسرے طبق پر جا رہے ہیں تو ایک زندگی کا طبق پھر وہ بھی ہونا ہے ہمارا جو اس دنیا کو ہمیں آخرت سے لنک کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تمہارے سے ہر نعمت کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. تو مومن کی زندگی اور آخرت الگ الگ نہیں ہے. مومن اپنی زندگی کو آخرت کے ساتھ ملا کے چلتا ہے. کافر کی زندگی میں آخرت الگ ہے، مومن اور دنیا الگ ہے. وہ کافر دنیا بنا لیتا ہے اور اس کی آخرت جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے. مومن کیا کرتا ہے؟ مومن اپنا فوکس آخرت پر رکھتا ہے، اپنے تمام اعمال آخرت کی نیت سے کرتا ہے. دنیا بھی اللہ تعالیٰ پھر اس کی بناتے چلے جاتے ہیں. تو گویا یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ آسمان کو تو ہم نے طبق کے ساتھ بنایا ہے، تم بھی اپنی ذات پر غور کر کے دیکھو کہ تمہیں بھی میں نے ایک طبق کی صورت میں بنایا ہے. تو اپنے آخرت کو دنیا کے ساتھ لنک کر کے چلنا، آخرت کو دنیا کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے چلنا. جو لوگ تو دنیا اور آخرت کو ایسوسیٹ کر جاتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں بیسیکلی ہم اس کو محسوس کریں یا نہ کریں، اللہ نے ہمارے ساتھ معاملہ وہی کیا ہوا ہے. یہاں پہ طبقوں میں ہمیں ڈیوائڈ کیا ہے اور آسمان کے جیسے لیولز بنائے، اسی طرح اس لیولز کے ساتھ ہماری زندگی کو سنکرونائز کر دیا ہے. تشبیہ دے کر، یہ آسمانی دنیا کی تشبیہ دے کر اللہ نے یہ صرف وہ سائنس تو نہیں نا مجھے اور آپ کو بتانی تھی یہاں پر کہ دیکھو میں نے ایسے بنایا. اللہ کی ایک ایک بات کے اندر میرے اور آپ کے لیے کوئی لیسن پوشیدہ ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ نے جو طبق کے ساتھ بنایا تو میرا کیا لنک ہے. کیا میں صرف سائنس کی کتاب پڑھنے کے لیے بیٹھی ہوں؟ نہیں نا. میری بھی زندگی جو ہے وہ طبق کے ساتھ چل رہی ہے اور اپنی زندگی میں کافر اور مومن کی زندگی کو فرق کر کے چلنا ہے. اپنا فوکس آخرت کا بنانا ہے اور اپنی زندگی کو آخرت کے ساتھ کنیکٹڈ رکھ کے چلنا ہے. انشاءاللہ جب ہم ایسے کر کے چلیں گے تو ہی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے پھر بتاتے ہیں نا قرآن پاک میں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. دنیا لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے اللہ تم ہمیں دنیا ہی کی بس بھلائیاں دے دے تو بس آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے.
اور آن دا ادر ہینڈ لوگوں میں کون ہے ایسا جو کیا کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. ٹھیک ہے, تو دنیا کی بھلائی بھی مانگو, آخرت کی بھلائی بھی مانگو, اور آخرت کی صرف بھلائی ہی نہیں مانگتے رہ جاؤ بلکہ دوزخ کی آگ سے بچاؤ بھی مانگو. کیونکہ آپ دیکھیے آخرت کی بھلائی اگر ہم مانگتے ہی رہیں گے نا, تو یہ نہ مانگا کہ دوزخ کی آگ سے بچا لینا, تو پھر ہم اپنی گناہوں کے وبال کو سہ کر ہی جائیں گے جنت کے اندر. ٹھیک ہے, اس لیے وقینا عذاب النار مانگنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تو ہمیں دوزخ کی عذاب سے ہی محفوظ کر لینا. کبھی سوچا اس آیت اس دعا کے بارے میں کہ ہم آخرت کی بھلائیاں مانگ رہے ہیں تو پھر جہنم کی آگ سے بچاؤ کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ آخرت کی بھلائیاں تو ہمیں دینے جائے اللہ تعالیٰ, لیکن ہم جہنم میں اپنی سزا کو بھگت کے ہم آخرت کی بھلائیوں کو حاصل کرنے والے ہوں. لہٰذا دونوں ہی آخرت کی بچاؤ کی عذاب سے بچاؤ بھی مانگنا ہے اور آخرت کی بھلائیاں بھی مانگنی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اب آگے مثال دے کے سمجھایا, آسمانی دنیا کی مثال دے کے کہ تمہیں طبق کے ساتھ بنایا ہے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت, نہیں دیکھتے تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ربطی. اللہ نے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ ما تری فی خلق اللہ من تفاوت. اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی اللہ یوز نہیں کیا اپنے لیے, حالانکہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن اللہ کے نام سے کروایا ہے, اللہ کے نام ہی کو پسند بھی کیا ہے کہ قل هو اللہ احد, ان سے کہو کہ وہ اللہ ایک ہے نا. اللہ الذی رفع السماوات, تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بلند کیا. اللہ تعالیٰ بار بار اپنا نام اللہ بتاتے ہیں, لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ما تری فی خلق اللہ من تفاوت نہیں فرمایا, بلکہ کہہ دیا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت, یعنی کہ تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ربطی اور بگاڑ نہیں پاؤ گے. کچھ بات ہے یہاں پہ جو سمجھنے کی ہے. کیا بات سمجھنے کی؟ پہلی بات تو یہ کہ ویری گڈ, ان کو چونکہ تھوڑا سا آئیڈیا ہے کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ رحمان کے نام سے بہت چڑھتے تھے کہ یہ رحمان کیا ہوتا ہے, اور وہ آگے سے کہتے تھے مر رحمان, کہ رحمان کیا ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو نام رحمان ہے, جو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا لیے یوز کیا ہے, اس کے لیے وہ گریڈ کر کے کیا بولا کرتے تھے, مر رحمان, کہ رحمان کیا ہے. یعنی کہ گویا وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ جیسے کسی لیونگ اور نان لیونگ تھنگز میں ہوتا ہے نا, نان لیونگ تھنگز کے لیے ماں یوز کیا جاتا ہے کہ جیسے اللہ تو کوئی پتہ نہیں کوئی بے جان سی کوئی چیز ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہ بھی نہیں لے کر آئے. ایک تو رحمان کہہ کے یہ بات بتا دی کہ رحمان وہ رب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جس سے بڑھ کر ایسوسیٹ کی جائے گی وہ رحمان ہے. سب سے پہلے بات تو یہ سمجھ لو کہ جو رحمان جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے نا, وہ کیسا ہے, وہ رحمان ہے. اللہ تو نہیں کہا, اللہ نے رحمان کہا, اپنی صفت بتا دی. رحمان کا روٹ ورڈ ہے راحا اور میم, رحم سے نکلا ہے. کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ تمام کی تمام دنیا, کائنات, یونیورس اور تم بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی محبت سے بنایا. اللہ تمام مخلوقات کے لیے بہت رحمان ہے. فولان کی وزن پہ رحم ہے اللہ تعالیٰ کا. جیسے کہ سمندر میں طوفانی آتی ہے تو امٹ امٹ کی لہریں باہر جاتی ہیں, تو گویا اس کی جوش اتنا ہے اس کی رحمت میں کہ اس کی رحمت میں کنٹرول نہیں ہے, اس کو اتنا امٹ امٹ کی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب رحم بنایا تو اس کو اپنے ہاتھ میں لے کے, رحم مادر کو کہتے ہیں یوٹرس کو, اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ میں لے کے کہا تھا کہ رحم رحمان سے مشتق ہے, ملا ہوا ہے. ماں کی محبت اور ممتا کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے ساتھ تشبیہ دی ہے نا, کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. یعنی اتنی رحمت اللہ کی امٹ امٹ کی آ رہی ہے, کنٹرول نہیں ہو رہی, فولان کے وزن پر ہے. اللہ اپنی تمام ہی مخلوق کے ساتھ, خواہ وہ مسلمان ہے, خواہ وہ نان مسلم ہے, خواہ وہ کرسچن ہے, خواہ وہ ہندو ہے, خواہ وہ ایتھیسٹ ہے, وہ جس بھی ریلیجن سے بلانگ کرتا ہے, اللہ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ میرا اوبیڈینٹ ہے یا نہیں ہے, فرما بردار ہے یا نافرمان ہے. اللہ کیا ہے دنیا میں اپنی تمام مخلوق کے لیے رحمان, رحم کرنے والا. ٹھیک ہے, اور اللہ کی یہ صفت قیامت میں صرف اور صرف
رحمان کنورٹ ہو جائے گی رحیم کی صورت میں. سمجھ آئی؟ اور یہ رحیم اللہ تعالیٰ کن کے لیے ہوگا؟ یہ اپنے ان فرما بردار بندوں کے لیے ہوگا جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دنیا میں اطاعت کی ہوگی، اطاعت کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، یا اپنے گناہوں پہ توبہ کی ہوگی. اللہ اپنے ان تمام بندوں کے لیے قیامت میں رحیم ہو جائے گا. اللہ کی رحمان کی صفت دنیا کے لیے ہے اور رحیم کی صفت خصوصی طور پر آخرت کے لیے. تو رحم دونوں ہی کا روٹ ورڈ رحم سے بنا ہے. ٹھیک ہے، رحمت والا. اللہ کی اتنی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا رحمان کہ دنیا میں اتنی نعمتوں کے دینے کے باوجود بھی جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اس سے راضی ہوتا ہے، اور جو نہیں مانگتا اس سے ناراض ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. اور اللہ یہ نہیں کہتا کہ فرما بردار مانگے گا تو اس کو دوں گا، جو بھی نافرمان بھی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے. تو یہ ہے وہ رحمان. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ میں نے ایسے ہی بنا دیا، تم الرحمان کی تخلیق میں کوئی من تفاوت، کوئی بے ربطی نہیں پاؤ گے، کیونکہ اللہ نے، یہ رحمان نے یہ پوری کی پوری اپنی یونیورس کو بہت ہی آؤٹ آف لو بنایا ہے، محبت کے ساتھ بنایا ہے. تمہیں بھی اللہ نے نک سکھ سے درست کر کے بنایا ہے، محبت سے. نہایت ہم جب ایک کام کرتے ہیں بڑی محبت سے تو کتنی ٹینشن سے کام کرتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو بھی میں نے کیا کیا ہے، لقد خلقناکم فی احسن تقویم. تمہیں تو بہترین ساخت پہ بنایا، اور پھر بہترین ساخت پہ بنا کے چھوڑا نہیں. ثم صورناکم، پھر تمہیں میں نے نک سکھ سے درست بھی کیا. جب اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ کیا، تبارک اللہ احسن الخالقین بھی کہہ دیا کہ بڑا احسن الخالقین برکت والا ہے. جب اتنا کچھ اللہ نے محبت کے ساتھ نک سکھ سے مجھے اور آپ کو بنایا اور درست کیا، تو پھر کیا مجھے اور آپ کو پھر یہ زیب دیتا ہے کہ میں اور آپ، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی تخلیق میں بھی تم بے ربطی نہیں پاؤ گے، تو میں اور آپ، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کبھی کوئی بے ربطی کا معاملہ کر سکتا ہے؟ آج ہم لوگ کی زبانوں سے یہ باتیں نکلتی ہیں، میرا ہی شوہر ایسا ہونا تھا، مجھے ہی یہ چیزیں ملنی تھی، میرے ساتھ ہی ایسا کرنا تھا، میرے ساتھ ہی یہ ہونا تھا، مجھے ہی ایسا بنانا تھا، میری ہی آنکھیں ایسی بنانی تھی، میرا ہی قد ایسا کرنا تھا، میرا ہی رنگ جو ہے وہ ایسا بنانا تھا. کتنی چیزیں ہوتی ہیں کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ کی ہمارے اندر، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جب ہم یہ پڑھ لیتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ تو پھر اب ہمارے اندر سے نکل جانا چاہیے. کیونکہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ربطی، بگاڑ، کوئی رکھنا تم نہیں لے کر آؤ گے یا دیکھ سکتے، گویا اللہ نے یہ ایک اوپن چیلنج دے دیا ہم کو کہ تم دیکھ لو، بے شک ادھر ادھر نظر دوڑا کے دیکھ لو، میں نے یہ آؤٹ آف لو بنائی ہے، تم کہیں من تفاوت کوئی بے ربطی پا ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، کوئی رب، یہ اللہ کی طرف سے ایک چیلنج ہے. یہ پوری کی پوری جو صورت ہے نا، یہ فکر آخرت کو وہ کر رہی ہے، ڈیولپ کر رہی ہے. اس کا مضمون ہی فکر آخرت ہے. پھر یہ نافرمانوں کو وارن بھی کر رہی ہے، جہنم کے تذکرے اس کے اندر آئیں گے، موت کا کثرت سے ذکر ہے، اللہ کی میجسٹی کا اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے. لیکن آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی کسی سخت صفت کا ذکر نہیں کیا. کتنا رحمان ہے نا وہ رب کہ اس نے اپنی صفت رحمان ہی کا تذکرہ کیا. مجھے اور آپ کو یہ بات بتانے کے لیے کہ تم رحمان سے جڑ جاؤ، تم رحمان کی رحمانیت کو محسوس کرو، تم رحمان کے خوگر ہو جاؤ. تم آج تک جن لوگوں کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے، یا جن لوگوں کے ساتھ تم اپنے دیکھتے تھے، کمپیئر کر کے دیکھتے تھے کہ جی مجھے اپنی یہ چیز پسند نہیں آ رہی، مجھے اپنی فلاں چیز پسند نہیں آ رہی، فلاں کے پاس زیادہ اچھی ہے، فلاں کے پاس زیادہ اچھی ہے، تو بس اپنے ان کمپلیننگ ایٹیٹیوڈز کو چھوڑ دو. یہ بات سمجھ لو کہ وہ رحمان ہے، اس نے تمہارے ساتھ کوئی بھی معاملہ غلط نہیں کیا. اور آپ یقین مانیے، جب ہم بولتے رہتے ہیں آفٹر اے پیریڈ آف ٹائم وی ریئلائز کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا تھا وہ صحیح ہی کیا تھا. اگر میرے والدین سخت تھے تو وہ اچھا تھا کہ میرے لیے سخت تھے. اگر وہ میرے ساتھ ایسا نہ کرتے تو شاید آج میں ایسی نہ ہوتی. اگر میرا شوہر میرے ساتھ ایسا تھا، اچھا تھا اگر وہ میرے ساتھ ایسا نہ کرتا تو شاید آج میں فلاں چیز ایسے کر رہی ہوتی. اب اچھا مطلب ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے رکھی ہے، جو پلان کی ہے،
وہ ہم سے ہمارے لیے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کوئی چیز جو ہمیں پسند نہیں آ رہی وہ ہمارے لیے ٹھیک نہ ہو؟ وہ بہترین ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی بہترین رہے گی. بات صرف بصیرت کی نگاہ کی ضرورت ہوتی ہے. جب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے نا، سوچ کا صرف اینگل چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، خود بخود ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. یو جسٹ ہیو ٹو تھنک لائک کہ اللہ میرے لیے کبھی کوئی غلط چیز کر ہی نہیں سکتا. جب یہ بات آ جائے تو پھر انسان اللہ پہ توکل بھی کرتا ہے، اللہ پہ ٹرسٹ بھی کرتا ہے، اللہ کی رحمانیت کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہے اور اپنے ساتھ راضی برضا اور مطمئن اور شادہ فرحاں بھی ہو جاتا ہے. کوئی چیز میری زندگی میں جو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی وہ غلط نہیں ہو سکتی. وہ رحمان ہے، وہ میرے لیے کبھی کوئی کام غلط کر ہی نہیں سکتا. اپنی سوچ کو چینج کرنا ہے کہ میں غلط ہو سکتی ہوں، اللہ غلط نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اللہ نے یہاں پہ چیلنج کر دیا ہے. جن گھروں میں اللہ نے مجھے آپ کو رکھا ہے نا، وہ گھر بھی ہمارے لیے بہترین ہی تھے. جن والدین کو رکھا وہ والدین بھی بہترین، جس طرح کے رشتہ دار دیے وہ رشتہ دار بھی ہمارے لیے ضروری تھے، اور جس ملک میں بنا دیا وہ ملک میں رہنا بھی ہمارے لیے ہی بہترین تھا. ہم ہرگز بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کا کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ کا معاملہ نہیں اختیار کر سکتے. اگر ہم آج اس بات کو اور اس آیت کو سمجھ جائیں کہ چھوٹی سی چیز کہ اللہ نے چیلنج کر دیا کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، یاد رہے گا انشاءاللہ اور اپنی زندگیوں سے کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ نکلے گا. جب بھی ہم اپنی زندگی سے کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ نکالیں گے نا تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہمیں ہر جگہ نظر آئے گی. نکال کے تو دیکھیں، چھوڑ کے تو دیکھیں، پھر اللہ کی رحمت بکھری ہوئی آپ کو نظر آئے گی. جتنا سوچیں گے اتنا زیادہ اس کے اندر جائیں گے، کوئی کمی کہیں بھی نظر نہیں آئے گی انشاءاللہ. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 41 میں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے کر تم شکر کرو اور ایمان لے کر آؤ. اللہ ہمیں عذاب دینا نہیں چاہتا. چاہتا کیا ہے کہ ہم شکر کریں اور ان باتوں پر ایمان لے کر آئے جو اللہ نے ہمارے لیے کر دی ہے. جس حال میں رکھا ہے الحمدللہ، جس طرح کا رکھا ہے الحمدللہ. اللہ کو کچھ نہیں، ہمیں وہ عذاب دینا نہیں چاہتا. تو اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں فرجع البصر، دوڑاؤ لوٹاؤ اپنی نگاہوں کو. فرجع البصر کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو لوٹا کے دیکھو دوبارہ. ابھی میں آپ کو بتاتی جا رہی تھی، آپ کے دماغ میں سوچ رہے ہوں گے ہاں بچپن ایسا تھا، امی ایسی تھی، ابو ایسے کرتے تھے، سب کچھ آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا. لیکن ایک دفعہ جب ہم سرسری سی نگاہ ڈالتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اومٹ کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، ہم اگنور کر دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا فرجع البصر، دوبارہ لوٹاؤ، دوبارہ سوچو، دوبارہ اس طرف جاؤ اور دیکھو جو جو زندگی میں ہوا تھا، جو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، جن جن چیزوں میں تمہاری ایکسس ہے، اپروچ ہے، جاؤ جا کے دیکھو. اللہ نے اوپن چیلنج پھر دے دیا کہ جاؤ لوٹاؤ. اب آپ گھر جا کے دوبارہ اللہ کی تخلیقات پر غور کریے گا، اپنی پوری زندگی پہ غور کریے گا. ہر چیز پہ اللہ نے چیلنج کیا نا، فرجع البصر، جاؤ دوبارہ لوٹاؤ. حل تری من فطور، کوئی نظر آتا ہے کہ تمہیں کوئی رکھنا، کوئی بگاڑ، کوئی بے ربطی، کوئی بھی خلل؟ کہیں تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا، کوئی فلا نظر نہیں آئے گا. ٹوٹلی ہر چیز تمہیں ایگزیکٹ چیز نظر آئے گی جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے. بات یاد رکھیے گا، جب ہم قرآن سے دور ہوتے ہیں نا تو پھر ہمیں ہر چیز میں نقص نظر آتے ہیں، ہر رشتے میں نظر آتے ہیں، ہر تعلق میں نظر آتے ہیں، اپنے ساتھ ایسوسیٹڈ ہر چیز میں نقص نظر آئے گا، بگاڑ، یہ کیوں ایسے ہے، یہ کیوں ایسے ہے. جب قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں، قرآن کو سمجھنا شروع ہوتے ہیں، جو قرآن سمجھنا شروع کرتا ہے تو قرآن اس کو سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. اب آپ کو سب سمجھ میں آئے گا. تفکر کریں گے، تدبر کریں گے، غور کریں گے، اور اندر ڈوبیں گے اور دیکھتے جائیں گے. جتنا قرآن سے قریب ہوتے جائیں گے ہر چیز عیاں ہوتی جائے گی، ہر چیز کھلتی جائے گی. پھر آپ کہیں گے واقعی میں غلط تھی، اللہ نے میرے لیے کوئی چیز بھی غلط نہیں کیا تھا. جب ہمیں سمجھ میں آتی ہے پھر ہم اپنے بچوں کو بھی سمجھاتے ہیں. جب ہمیں سمجھ نہیں آتی پھر ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں سمجھاتے، پھر ہم اپنے بچوں کے آگے بھی روتے چلے جاتے ہیں. جب ہمیں بچے ایسا روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ خود بھی کمپلیننگ ہو جاتے ہیں.
پھر یہی چیز ان کے اندر آتی ہے اور وہ لوگ بھی کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ اپنا جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں اور بات جو ہے وہ مشکل سے مشکل ہوتی چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حل تری من فطور، کیا تمہیں کوئی فطور، کوئی خلل، کوئی رکھنا، کوئی بگاڑ، کوئی کمی کسی بھی چیز میں نظر آتی ہے؟ فطور کا ایک اور مطلب یہ بھی ہوتا ہے فاتر، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یوسف علیہ السلام کی دعا آتی ہے نا کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ دنیا اور آسمان کے بنانے والے، فاطر السماوات والارض، فاتر وہ ہوتا ہے بنانے والا جو ابتدا سے بناتا ہے، جو را مٹیریل ہے وہ بھی وہ خود ہی لے کے آتا ہے. ہم تو گھر بناتے ہیں تو را مٹیریل ادھر سے آ جاتا ہے، مٹی وہاں سے لی، سیمنٹ یہاں سے خریدا، مزدور وہاں سے بلائے، سب کچھ کیا. وہ تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو ہی ہم لیتے ہیں، جوڑتے ہیں، ملاتے ہیں اور اس کو کوئی نہ کوئی چیز بنا دیتے ہیں. فاتر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، را مٹیریل بھی اس نے خود ہی لے کر آیا. تو اللہ تعالیٰ فاطر السماوات والارض ہے، جب کچھ بھی نہیں تھا تو خدا تھا، ٹھیک ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی سارا را مٹیریل لے کر آیا. جب وہ را مٹیریل لے کر آیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ابن عاشور اس کا کچھ اس طرح سے ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں انسان کو اس کی حقیقت یاد دلا کر کہ جب میں نے کائنات کی تخلیق کی تھی تو کیا تم اس وقت موجود تھے؟ کیا میرے کائنات کی تخلیق کرتے وقت تم اس وقت موجود تھے؟ نہیں تھے نا. جب تم اس وقت موجود نہیں تھے تم کس بات پر اکڑتے اور گھمنڈ کرتے اور فخر کرتے ہو؟ یہ اللہ نے جو بنائی ہے اپنے پورے کے پورے علم کے ساتھ اس چیز کو تخلیق کیا ہے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا تکبر بھی یہاں سے توڑنا چاہتے ہیں. اپنے اوپر زوم مت کرو، تم اس کی بناوٹ کے وقت موجود نہیں تھے. یہ سب بنانے والی ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تھی. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میرے اور آپ کے لیے یہاں پر بنائی اور پھر ایک اور دفعہ آگے بتا دیا ثم ارجع البصر کرتین، پھر دوڑاؤ بار بار. کرتین کہتے ہیں بار بار کر. مکرر ارشاد کہتے ہیں نا، مکرر ارشاد. تو کرتین کہہ رہے مکرر، بار بار نگاہ دوڑاؤ، ہر وقت ادھر دیکھ لیا دوبارہ دیکھو. پہلی دفعہ جب آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو آپ آئی ہوں گی یہاں پر، آپ بیٹھی ہوں گی، آپ نے ایک جائزہ لیا ہوگا اس کمرے کا. پھر اس کے بعد آپ دوسری دفعہ آئی ہوں گی تو آپ کو ہوگا اچھا لاسٹ ٹائم بھی یہ چیز تھی، میں نے تو نہیں دیکھی، میری نظر نہیں پڑی تھی. کیونکہ آپ کی موٹی موٹی چیزوں پہ نظر پڑی ہوگی، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نہیں پڑی ہوگی. اس کے بعد تیسری دفعہ جب آئے تو آپ کو ہوا ہوگا اچھا یہاں پر یہ بھی ہے. تو کیا ہوتا ہے، انسان جب ایک چیز کو بار بار دیکھتا ہے تو اس کو اور زیادہ قریب سے دیکھتا ہے. ہم کوئی کپڑا لیتے ہیں تو ہم جب دور سے پہلے تو ایک سرسری نگاہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ، پھر تیسری دفعہ، پھر ہم اور غور سے دیکھتے ہیں، پھر ہم اس کے اندر ہمیں کوئی نہ کوئی ہول، کوئی ٹک، کچھ یہ وہ نظر آ جاتا ہے نا. تو بار بار گویا اللہ تعالیٰ نے کہا بار بار نظر دوڑاؤ، ہر طرح سے دیکھنے کی کوشش کرو. اپنی ہر طرح کی نالج یوز کر لو بھائی. اپنے میتھمیٹک کیلکولیشنز پہ جانا چاہتے ہو وہ کر لو. اپنی گریویٹیشنل بیک گراؤنڈز پہ دنیا، کائنات، یونیورس، چیزوں کو چیک کرنا چاہتے ہو وہ کر لو. اپنے ٹیلیسکوپس کو استعمال کرنا چاہتے ہو وہ کر لو. مائکروسکوپیکلی اینالائز کرنا چاہتے ہو وہ کر لو. کوئی سائنٹیفکلی، کوئی جیولوجیکلی، کوئی آرکیولوجیکلی، جس بھی اینگل سے تم کوئی حساب کتاب لگا کے دیکھنا چاہتے ہو، کائنات کی کسی بھی تخلیق کو حساب لگا کے دیکھ لو، کہیں تمہیں کوئی بگاڑ، کوئی رکھنا، کوئی فلا، کوئی بے ربطی نظر نہیں آئے گی. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنے ڈسٹینس میں سورج کو رکھا ہے زمین کے ساتھ، اگر 500 کا آگے پیچھے کر دیتا، اگر سورج کے قریب ہو جاتے تو اتنی گرمی ہو جاتی کہ سب کچھ جل جاتا. اگر تھوڑا سا دور کر دیتا تو اتنی ٹھنڈک ہوتی کہ اس ٹھنڈ سے سب مر جاتے، کوئی افزائش نہ ہوتی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہوتا ہے اس کا ایک پانی کا ایک کوانٹٹی ہوتی ہے، خاص کوانٹٹی میں رکھا اس پانی کو 800 cc. اگر وہ تھوڑی سی کم ہو جائے تو وہ بچے کے لیے نقصان دہ، اگر وہ زیادہ ہو جائے تو بچے کے لیے نقصان دہ. اللہ نے ایک ایک چیز کو کیلکولیٹ کر کے گن کر رکھا ہے. کسی بھی چیز میں کہیں کوئی بگاڑ، فلا، کمی نہیں ہے. سمجھ جانا چاہیے. بار بار اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے، سوچنے پر جھنجھوڑا ہے، مجبور کیا ہے کہ دیکھ لو. کسی طرح سے بھی کر کے دیکھنا چاہتے ہو دیکھ لو. وقت لگاؤ، لگاتے جاؤ.
ट्रेजर्स ही खुलते चले जाएंगे अल्लाह की तख्लीक के, लेकिन तो कोई कमी नजर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं यंक़लिब इलैकल बसर, पलट आएगी तुम्हारी तरफ। ये जो तुम्हारी है ना, ये ऑफ हो गया, नहीं लाइट तो थी पहले भी, ये ऑफ क्यों हो गया? देखिए ऑफ क्यों हो गया, नहीं चल रहा, अब हो गया, ठीक है। अल्लाह ताला ने गोया क्या कहा कि क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि तुम्हारी निगाह तुम्हारी तरफ ही लौट आएगी। किस तरह? खासिअन, शर्मिंदगी की वजह से तुम अपनी निगाह को उठा नहीं सकोगे, और वह हुआ हसीर, और वो थकी हुई होगी, थक जाओगे, शर्मिंदा हो जाओगे, लेकिन निगाह नहीं तुम्हारी उठ सकेगी, इतनी शर्मिंदगी होगी तुम्हें। अल्लाह ने जो बनाया है वो सही ही बनाया है, हर तरफ से तुम करके देख लो, तुम्हें ही जो है वो इसके अंदर पशेमानी का सामना करना पड़ेगा, थक जाओगे, टूट जाओगे, लेकिन तुम्हारे अंदर, अल्लाह के अंदर कोई तुम्हें कमी नजर नहीं आएगी। अच्छा, ये बात अगर हम अपने ऊपर रखें तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमारे पास भी अल्लाह की आयत बार बार रखी जाती हैं, बार बार हमें सुनाई जाती है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है, दावत पहुंचाई जाती है, लेकिन सुबह क्या होता है, हम अपना एटीट्यूड बना लेते हैं और हम सुनना नहीं चाह रहे होते। गोया अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये हमें बताना चाहा है, अल्लाह की पहचान के लिए बार बार दावत देना ज़रूरी है, अल्लाह की पहचान के लिए बार बार जो है वो दावत को पहुंचाना ज़रूरी है, लाना ज़रूरी है, थोड़ा थोड़ा करके बताते जाओ, अपने बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा करके रोज़ाना की बेसिस पे कोई ना कोई बात अच्छी पहुंचाते जाओ, ये ना हो जाए कि तुम्हें बाद में किसी हसरत का सामना करना पड़े और तुम बाद में हसीर हो जाओ, थक जाओ और तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े, खासिअन बन जाओ। तो गोया अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये भी मुझे और आपको दावत देने का तरीका और जो उसूल सिखाया है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि कुछ लोग तकब्बुर के मारे होते हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप को कुछ समझते हैं और लोगों को हकीर समझते हैं, उनकी मटीरियलिस्टिक चीज़ों को देख के उनके साथ कनेक्शंस बनाना चाहते हैं। कोई अच्छा पहनता है, उड़ता है, अच्छा रहता है, अच्छी गाड़ी इस्तेमाल करता है, अच्छा आता जाता है, खाता पीता है, तो लोग कहते हैं कि जी हम इनसे मिलेंगे, खुद भी मिलते हैं, बच्चों को भी मिलवाते हैं। और अगर उनको फाइनेंशियली कोई उनको लगता है कि ये इतना ज़्यादा वेल ऑफ नहीं है तो लोग उन लोगों में जाना नहीं चाहते, उन लोगों से अपने ताल्लुक बनाना नहीं चाहते। और क्या होता है, मटीरियलिस्टिक अप्रोच है यूजुअली हमारी सारी दुनिया में इसी तरह ही चल रही है। अब होता ही है कि हम एक अपनी अप्रोच ऐसी बना लेते हैं कि ये तो देखने में हमें ऐसा नहीं लग रहा, तो पता नहीं क्या होगा, रहने दो, इससे क्या ज़रूरत है। एक खातून है मिसाल के तौर पर, वो बहुत ही आजिज़ है और वो बहुत ही सिंपल ड्रेसिंग करती हैं और वो बहुत ही खिदमत खल्क और अल्लाह के कामों में और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली बहुत ऊपर के लेवल पर है। अब उनकी सादगी देख के हम अगर ये अपना एटीट्यूड बना लें कि ये तो मेरे लेवल की नहीं है, ना मैं इनके साथ मिलूंगी, आप एकदम से उनके घर चले जाते हैं, आप उनके घर जाते हैं तो आपकी तो आंखें खुल जाती है, ये औरत ये तो इतनी सिंपल सी लगती थी, तो खुद ही सारा कुछ जैसे मासियाँ कर रही हो कि इसको तो किसी काम में कुछ होता नहीं, ये तो इतने बड़े घर की मालकिन है। होता है कि नहीं ऐसे होता? कई दफ़ा ऐसे होता है इंसान को, तो बाद में शर्मिंदगी होती है। तो कोई ये बताया जा रहा है कि हम खामखा में जजमेंटल मत हो जाए दुनियावी चीज़ों को देखकर, अल्लाह की नज़र पे परखें अगर हमने किसी को परखना, नहीं तो बाद में फिर हमें शर्मिंदगी होती है। तो बार बार अगर हम किसी को देखना चाहते हैं तो अल्लाह के लेंस पर देखें, अपनी लेंस पर मत देखें, नहीं तो हमें बाद में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अल्लाह इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह की नज़र में इज्जत वाला वो है जिसका तकवा ज़्यादा है, और तकवा इंसान के दिल में होता है जिसको अल्लाह को पता है, मुझे आपको नहीं पता। तो किसी के लिए जजमेंटल होकर मुख्तलिफ किस्म के फतवे दे देना कि फलानी तो ऐसी और फलाना तो ऐसा, तो ये भी हमें ज़ेब नहीं देता। तो बजाय इसके कि बाद में हमें कोई हसरत हो, उस हसरत से बचने के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह की लेंस और अल्लाह की नज़र से हम देखें, किसी ऊपर खामखा में फतवे मत लगाएं।
اور ساتھ ہی ہمارا تکبر کا خول بھی اس سے ٹوٹتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں جو آپ دوسرے کو ہیوملیٹ کر رہے ہیں یا ڈیگریڈ کر کے اس کو کم سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دونوں باتیں مجھے اور آپ کو ایک اور انداز میں یہاں پر سکھائی. اور حسرت سے بچنے کے لیے پھر ضروری ہے کہ ہم ان باتوں پر اپنی نظر ثانی کریں. اگر ہم ایسے کوئی ایٹیٹیوڈز اپنائے ہوئے تھے تو اپنی رویے کی اصلاح کر لیں. اس کے علاوہ ایک اور معاملہ بھی ہم لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. زندگی میں کبھی بھی ہم نے شریعت کے کسی باتوں پر اعتراض کیا ہو, شریعت کے احکامات کو ہم نے کم کہا یا غلط کہا ہو, یا شریعت کی سزاؤں کو ہم نے بہت سخت کہہ دیا ہو, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب چیزیں ٹھیک بنائی ہیں. اس میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے, کہیں کوئی فلا نہیں ہے, کہیں کوئی بے ربطی نہیں ہے, کہیں کوئی بگاڑ نہیں ہے. مجھے اور آپ کو اپنی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. شریعت کے اندر ہمیں اگر کوئی کمی نظر آ رہی ہے تو اس میں ہمارے دماغ کی کمی ہے. اللہ نے میرے لیے جو دین بھیجا ہے, جو شریعت بھیجی ہے, جو طریقے بتائے ہیں, جو اصول و ضوابط بتائے ہیں, وہ اس میں سمجھ لینا چاہیے کہیں کوئی فطور نہیں ہے. لہٰذا اگر کبھی کہہ بھی دیا تھا تو پھر حسرت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آج اپنے اس رویے پر ہم توبہ ہو کے تائب ہو کر پلٹائیں, اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لیں اور اللہ سے یہ بات کا عہد کر لیں, سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی میرے لیے غلط نہیں بنائی ہے. اللہ ہمیں اس باتوں کی پہچان عطا فرما کے اپنی کمی کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. تفاوت کا مطلب بے ربطی ہوتا ہے اور فطور کا مطلب ہوتا ہے بگاڑ, کمی. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, اور البتہ یقیناً زینا مزین کیا ہے ہم نے, سجایا ہے ہم نے آسمان دنیا کو بِمَصَابِيحَ, 7 چراغوں کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں 7 آسمان بنائے اس میں پہلے آسمان دنیا کا اب تذکرہ کیا جا رہا ہے, جس کی ڈیٹیل لیئرز کی صورت میں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. اللہ نے یہ آسمان دنیا جو قریب کا آسمان ہمیں نظر آتا ہے, دنیا روٹ ورڈ ہے دال نون اور واو, دنو سے نکلا ہے. ٹھیک ہے, دنو کا مطلب ہوتا ہے قریب. تو جو قریب کا آسمان ہے, آسمان دنیا جو ہمیں نظر آتا ہے, اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے, اس کو مزین کیا ہے, اس کو میں نے سجایا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو آسمان دنیا بنایا تو یہ کیسے بنایا؟ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا. یہ سورہ رات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے آسمان کو اٹھایا بغیر سہاروں کے جو تمہیں نظر آتے ہو. یعنی آسمان دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بغیر سہاروں کے, سارے آسمان بغیر سہاروں کے, لیکن دنیا کے آسمان کو خاص طور سے کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو پھر سجا بھی دیا ہے. کس چیز سے سجایا؟ صرف ایک یہاں پر تو بتایا بِمَصَابِيحَ, چراغوں سے سجایا. یہ کون سے چراغ ہیں؟ ستارے, سیارے, گیلیکسیز, سورج, چاند, یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کے چراغ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر میرے اور آپ کے لیے مزین کر دیا اس آسمان کو. آسمان تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ایک نیلگوں چادر کی صورت میں, ایک حد نگاہ رائٹ سے لیفٹ اینڈ آگے سے پیچھے تک اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک نیلی چادر دے دی ہے. یہ میرے اور آپ کی سائیکو تھراپی کے لیے بھی بہت ضروری تھی, کیونکہ دیکھیں ہر جگہ تو سمندر تھا نہیں کہ نیلا رنگ انسان کی سائیکو تھراپی کرتا ہے, سودنگ ایفیکٹ دیتا ہے. تو وہ نیلا رنگ پانی سے ملتا ہے, جہاں پہ پانی ہے, سمندر ہے, وہاں پہ تو لوگ جا کے ساحل سمندر پر بیٹھتے ہیں اور خوب سکون حاصل کر کے واپس آتے ہیں. جب میں کراچی میں تھی تو یو یوز ٹو ڈو دیٹ کہ ہم ساحل سمندر پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے, ایسا لگتا تھا کہ ساری ٹینشن اتر گئی, ایک سکون سا انسان کے اندر آ جاتا ہے. اور پھر جب یہاں پر آئے تو ایک سمندر کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے, لیکن اس سمندر کی کمی کو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے کیا کر دیا؟ آسمان دے دیا. ویری گڈ. بلو کلر کا اللہ تعالیٰ نے آسمان دے دیا, کیونکہ ہر جگہ تو سمندر ہونا نہیں تھا. میرے بندوں کو سائیکو تھراپی بھی تو چاہیے, ان کو آنکھوں کی تراوٹ بھی تو چاہیے, تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو بلو کلر کا بنا دیا. اب اس بلو کلر کے بھی ڈفرینٹ کلرز چینج کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. کبھی آپ دیکھیں صبح کا آسمان کا وقت, آسمان کے رنگ الگ,
दोपहर के वक्त का रंग अलग, शाम के वक्त के आसमान का रंग अलग. आज अभी निकलते हुए बादल आ गए थे तो टोटली नज़ारा ही चेंज हो गया, हर चीज़ ही डिफरेंट नज़र आने लगी. इसी तरह जब रात होती है तो रात टोटली क्या होती है, डार्क हो जाती है. अब उस डार्कनेस से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने क्या किया कि मेरी जो बंदे हैं ये परेशान ना हो जाएं, खौफज़दा ना हो जाएं कि बाहर निकलना ही छोड़ दें, घर के अंदर ही बस कैद होके बैठ जाएं. तो मैं क्या करता हूँ, मैं आसमान को मुज़य्यन कर देता हूँ. और इन चिरागों की सूरत में अल्लाह ताला ने सूरज, चांद और तारों का बंदोबस्त कर दिया, कॉन्स्टेलेशंस रख दी वहाँ पर. अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किस्म की जो ज़हरा और ये मुश्तरी और जहल और इन सब की अल्लाह ताला ने क्या बना दिए, मुज़य्यन करके रख दी. और बाकायदा उनकी एक पूरी तरतीब है जो हमारे, अगर आप इल्म नजूम पढ़ें तो आपको पता चले बाकायदा उनको हिदायत पाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं. लेकिन और बहुत सारी चीज़ें इससे लोग अपनी निकालते हैं. फ्यूचर प्रेडिक्ट करना तो खैर बिल्कुल ही गलत है इसके साथ, लेकिन एक इल्म है बाकायदा इनका भी अल्लाह ताला ने दिया है. और पूरा हज़रत इब्राहिम के दौर में तो इल्म नजूम बहुत उरूज पड़ता. फ्यूचर प्रेडिक्ट करना सबसे ज़्यादा गलत चीज़ है, लेकिन बहरहाल सितारों को अल्लाह ताला ने मेरे और आपके लिए रखा है और हम देख के महजूज भी होते हैं और खूबसूरत खुश भी होते हैं. अल्लाह ताला ने बताया कि देखो मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया और इस उसको ऐसा खूबसूरत बना के मैंने मुज़य्यन कर दिया है. ये आगे अल्लाह फरमाते हैं वजअल्नाहा रुजूमन लिशयातीन, और हमने इसको रिजम का आला बनाया है शैतानों के लिए. शैतानों के लिए रिजम किया जाता है इस इन्हीं चिरागों से. ये किस सूरत में किया जाता है, शिहाब साकिब की सूरत में शयातीन को रिजम किया जाता है. एक आला मारा जाता, आग का गोला फेंका जाता है. कब फेंका जाता है, हम पढ़ेंगे कुरान पाक में पूरी डिटेल आती है इसके अंदर. लेकिन क्या है, मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता देती हूँ कि जब भी जो जिन्नात से काम लेने वाले आमिल हजरात होते हैं वो आलिमा बाला की खबरें लेने के लिए जिन्नात को ऊपर भिजवाते हैं. ये खबरें ट्रांसफ़र होती हैं अल्लाह की तरफ से. अल्लाह ताला की तरफ से जो अहकामात हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं. जब वो ट्रांसफ़र होते हैं तो एक ख़ास किस्म की वेव्स की सूरत में होते हैं. जैसे घंटियाँ बजती हैं ना, इस तरह की कुछ आवाज़ें होती हैं जिससे ये ट्रांसफ़र होती हैं. और जब घंटियाँ बजती हैं तो वेव्स पैदा होती हैं. उन वेव्स को वो सुन लेते हैं, एक फरिश्ते से दूसरा फरिश्ता और दूसरे से तीसरा. हर आसमान दुनिया पर जो आसमान है वो एक आसमान से दूसरे, दूसरे से तीसरे से होती हुई आसमान दुनिया तक आती हैं. जब अल्लाह के अहकामात आसमान दुनिया तक पहुँचते हैं तो इन आसमान दुनिया के ऊपर पाए जाने वाले फरिश्ते नीचे जो ज़मीन के फरिश्ते होते हैं उन तक वो अहकामात ट्रांसफ़र करते हैं. जब वो ट्रांसफ़र होने के लिए फरिश्ता गया हुआ ऊपर आवाज़ सुनने के लिए, तो नीचे से ही जिन्नात को भेजा जाता है आमिलों के ज़रिए से. वो जिन्नात जब ऊपर जाते हैं तो वो कुछ बेल रिंगिंग से वो कुछ बातें वो भी सुन लेते हैं, वो कुछ अखज़ कर लेते हैं. ठीक है, अब जब वो बातें सुन लेते हैं तो एक आग का गोला अल्लाह की तरफ से, ये एक हिफाजत का ज़रिया और तरीक़ा बताया गया है कि एक आग का गोला फेंका जाता है. शयातीन अगर वो सुन लेते हैं तो कभी तो वो आग का गोला उनको जला के भस्म कर देता है, और कभी क्या होता है कि वो इधर निकल जाते हैं और आग का गोला जो है वो ज़ाया हो जाता है, वहीं खड़ा ख़त्म हो जाता है, या वो ज़मीन की तरफ आता है और ज़मीन पे गिरता है मीटियोर्स या मीटियोराइट्स की सूरत में. और ज़मीन पर वो आग का गोला नीचे आके जम जाता है और वो लोहा बन जाता है. तो लोहा ऊपर से अल्लाह ताला आसमान से नाजिल करता है और ये आके दुनिया में मीटियोराइट्स की सूरत में लोहा की बन जाता है. अब होता ये है कि जब शैतान मार्ग भगाने का ज़रिया है और उनको भेज दिया जाता है और निकाल दिया जाता है, तो कुछ बातें वो सुन लेते हैं और सुनने के बाद जाके अपने आमिलों को बताते हैं और वो उसमें कुछ मिलावट करके और वो अपनी तरफ से लगा लेते हैं. तो ये एक हिफाजत का ज़रिया और तरीका है जो यहाँ पे बताया गया. अल्लाह की तरफ से ये पूरी की पूरी एक प्रिवेंशन थी, एक सिक्योरिटी का एक अमल है जो इन चिरागों से ये लिया जाता है और किया भी जाता है. अब जहाँ पर अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे और आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं, ये बात बताकर कि मैंने इनको शयातीन के लिए वार भगाने का एक आला बनाया है. वो आतदना लहुम अज़ाब सईर, और उनके लिए हमने भड़कती हुई आग तैयार करके रखी है. मुझे और आपको ये सिखाया जा रहा है गोया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें भी बहुत खूबसूरत बनाया है, तुम्हें भी अल्लाह ताला ने मुज़य्यन किया है.
کسی کی آنکھیں خوبصورت بنائی ہیں بہت, کسی کی ناک بہت خوبصورت بنائی ہے, کسی کی کوئی چیز خوبصورت بنائی ہے اور کسی کی کوئی چیز بہت, کسی کو بہت زیادہ چیزوں میں حسن میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دے دیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی حسین ہے, ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خود بھی جمیل ہے, حسین اور خوبصورت ہے, اور جمال اور خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بنایا تو مجھے اور آپ کو بھی حسین اور خوبصورت ہی بنایا, ٹھیک ہے. یہ بات مزین کی ہے, جب اس نے آسمان کو مزین کیا ہے تو کیا مجھے اور آپ کو مزین نہیں کیا ہوگا, ہمیں بھی حسین اور خوبصورت بنایا. اب جب خوبصورت بنایا ہے تو خوبصورتی کی پھر اللہ تعالیٰ نے حفاظت بھی کی ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورتی کو حفاظت اور محفوظ رکھنے کا طریقہ اور سلیقہ مجھے اور آپ کو سکھایا. ہر خوبصورت عورت, جو چیز اللہ تعالیٰ نے عورت کی صورت میں بنا دی, یہ اللہ کی بہترین مخلوق ہے. اللہ نے کہا کہ یہ خوبصورت بنائی ہے میں نے, اور پھر اس کو سنبھال کے رکھو, حفاظت کے ساتھ محفوظ رکھو. ہم اپنی جو خوبصورت چیزیں, مہنگی ترین چیزیں ہوتی ہیں, قیمتی ترین چیزیں ہوتی ہیں, ہم ان کو کیسے رکھتے ہیں؟ اٹھا کے بس چھوڑ جاتے ہیں. ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے تو گھر میں کھلی ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر چھوڑ جاتے ہیں, یا ٹی وی لاؤنج میں چھوڑ جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں آپ؟ کبھی اپنے ڈائمنڈ کے سیٹ کو یا گولڈ کے سیٹ کو کبھی آپ ٹی وی لاؤنج میں چھوڑ کے چلے جائیں گے کہ پیچھے ملازم جو مرضی کرتے رہیں؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ سیف میں رکھتے ہیں. ویری گڈ, سیف میں رکھتے ہیں نا, اس کو اٹھا کے لاکر میں رکھتے ہیں. اور آپ کا یہ بہت خوبصورت موبائل ہے, اس کو کیسے رکھتے ہیں آپ؟ بغیر کور کے رکھ دیتے ہیں. بس ٹھیک ہے, جب گرتا ہے تو گرے, مرضی ٹوٹتا رہے, جو مرضی ہو, اسکرین بھی ٹوٹ جائے. کیا کرتے ہیں؟ کور چڑھاتے ہیں نا. جو مہنگی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم حفاظت سے رکھتے ہیں, ان کو کور چڑھا کے رکھتے ہیں. تو جب میں اور آپ, ایک بہترین مخلوق اللہ نے اپنے حق کے بعد جس کا حق رکھا وہ ہے عورت. ماں اور باپ کے اندر اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق رکھا, اور والدین میں سے بھی اللہ نے 3 گنا ماں کا حق رکھا. تو گویا اللہ نے اپنے حق کے بعد کس کا رکھا؟ ماں کا, اور پھر باپ کا. تو ماں یا عورت تو وہ مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا محفوظ رکھا ہے. ہم عورت کیوں کہتے ہیں؟ عورت کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا. ہمیں اللہ نے چھپائی ہوئی چیز بنایا, ہمیں اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا. اسی لیے اللہ تعالیٰ خوبصورت چیزوں کو جیسے ہم چھپاتے ہیں, اللہ مجھے اور آپ کو بھی چھپا کر رکھنے کا حکم دیتا ہے. کیا کرو؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اپنی زینتوں کو اظہار مت کرو, ظاہر مت کرو. اگر کہیں باہر نکلنا پڑتا ہے, ویسے تو کہا کرنا فی بیوتکن, گھروں میں ٹک کر رہو, خام خواہ باہر نور مت پھرو. لیکن اگر نکلنا پڑتا ہے تو کیسے نکلو؟ یدنین علیہن من جلابیبہن, اپنے اوپر اپنے جلباب اوڑھ کے نکلو, اپنے اوپر اپنے چادروں کے پلو ڈال کے نکلو. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھائی کہ اپنے خیال رکھو تو بہت اللہ کی پسندیدہ, قیمتی اور محبوب ترین چیزیں ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ بھی حکم دے دیا تھا کہ اپنی نگاہوں اور اپنی شرمگاہوں کو حفاظت کر کے رہنا. مومنوں کی صفت بتا دی تھی نا کہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے بتایا, اور مومن مردوں اور عورتوں کو حکم دیا ہے کہ کیا کرو؟ وَيَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُنَّ, اور کہ تم اپنے نگاہوں کو بھی جھکا کر رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کر کے رکھو. نہ صرف عورتیں بلکہ مردوں کو بھی یہ حکم دے دیا. خوبصورت مرد, یہاں پہ خوبصورتی کا ذکر کیا جا رہا ہے. ہر وہ مرد جو خوبصورت ہے, ہر وہ عورت جو خوبصورت ہے, اور اپنی حفظ کی تسکین کے لیے خوبصورتی کی طرف جاتے ہیں, خواہ وہ مرد مردوں کے ساتھ کریں یا عورتیں عورتوں کے ساتھ جا کے اپنی شہوت کو پورا کریں گے, تو وہ کس قابل ہیں کہ ان کو رجم کر کے سنسار کر دیا جائے. سمجھ آئی؟ ان کی یہ نہیں تو دنیا میں تو ان کے لیے یہ تیار ہے, آخرت میں بڑھتی ہوئی آگ ان کے لیے تیار ہے. ہمیں اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھنا ہے, اپنی نگاہوں اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے. اور وہ لوگ جو خوبصورتی کے پیچھے جاتے ہیں, غلط رشتوں میں انوالو ہوتے ہیں, غلط تعلقات اپنے قائم کرتے ہیں, خواہ وہ گیز ہوں, خواہ وہ لیسبینز ہوں, خواہ وہ کسی بھی ناجائز تعلق میں مرد عورت کے پاس بھی ناجائز طریقے سے جا رہا ہو, تو پھر کیا ہے؟
उन सबको रिजिम और संसार कर देने का हुक्म है। अल्लाह ने कह दिया है जो हदें क्रॉस करेगा उसको संसार कर दिया जाए, वो इसी काबिल है कि वो शैतान सिफत है, लिहाजा जब शैतान को मार भगाते के आले से जो है आग के गोले से मारा जाता है तो बस फिर ये भी इसी काबिल है कि इनको भी रिजम करके मार दिया जाए। शैतान को तो अल्लाह ताला ने बनाया है आग से, तो फिर आग से वो कैसे भस्म होता है ना? जब वो बना ही आग से है तो वो आग से कैसे भस्म होता है? तो ये बात किसी ने पूछी तो उसका बड़ा खूबसूरत जवाब दिया किसी आलिम ने, और उन्होंने ये बताया, मुझे उनका नाम तो नहीं आ रहा, कोई वही थे, ताबईन थे शायद। उन्होंने बताया कि इंसान को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया है, हम मिट्टी से बने। अगर मैं आपको पत्थर का ढेला मारूंगी या मिट्टी की ईंट मारूंगी तो आपको कुछ नहीं होगा? होगी, तकलीफ होगी, चोट भी लगेगी, हड्डी पसली भी टूट सकती है। जब मिट्टी से बने हुए इंसान को मिट्टी का ढेला या मिट्टी की ईंट मारेंगे तो उसको तकलीफ होती है, पेन होती है, हड्डी पसली टूट सकती है। तो आग से बने हुए शैतान को जब आग का गोला मारा जाता है तो वो भी उसको तकलीफ देता है। ठीक है, तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे मुझे और आपको कहा कि ये सब क्या होंगे, यहाँ पर तो उनको सारा मामला ये होगा ही होगा, वो जब भड़कती हुई आग के अंदर भी वो फिर बाद में डाले जाएंगे। वल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बि'सल मसीर, और वास्ते उन लोगों के जिन्होंने अपने रब से कुफ्र किया है, जहन्नुम का अजाब है और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। यहाँ तक तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या बता दिया था? यहाँ तक अल्लाह ताला ने बताया था कि उन लोगों के बारे में कि जब अल्लाह ताला ने अपनी तख्लीक का बताया और फिर आसमान दुनिया की तरफ सोचने की दावत दी, लेकिन अब आगे अल्लाह ताला कुफ्र करने वाले या इनकार के रवैये पर चलने वालों के लिए बता रहे हैं कि जो अल्लाह की आयात, अल्लाह के अपने रब से इनकार का रवैया अख्तियार करके चलेंगे वो भूल जाएं कि वो उनके लिए आगे क्या आसानियाँ होंगी। अल्लाह ताला ने कह दिया अगर अपने रब से या तो कौली तौर पर इनकार करेंगे या कौली तौर पर रब को रब तो मान लेंगे लेकिन अमलन इनकारी होंगे, अमल से रुके रहेंगे, कुछ कर लिया कुछ नहीं किया, जो दिल किया वो कर लिया, जो नहीं दिल किया वो छोड़ दिया, या कौली तौर पर तो मान लिया लेकिन अमली तौर पर टोटली वो हो गए, इनकार कर रवैया अख्तियार कर लिया, तो अल्लाह ताला ने कहा कि उनके लिए जहन्नुम है और बुरा ठिकाना है। और उसमें उन ठिकाने में उनको कैसे रखा जाएगा? इज़ा उल्कू फीहा, जब वो उसमें डाले जाएंगे। उल्कू कहते हैं ऐसे डाला जाना जैसे कि हम ट्रैश डालते हैं, जैसे हम फेंकते हैं ना कूड़े को, तो कूड़े की तरह उनको फेंका जाएगा उसके अंदर। किसके अंदर? जहन्नुम के अंदर। उल्कू फीहा, उनको एक ट्रैश की तरह, कूड़े की तरह उसके अंदर उनको फेंक दिया जाएगा। और वही तफूर नहीं, उल्कू फीहा समिउ लहा शहीकन, वो जहन्नुम के अंदर बिल्कुल हकीर से कूड़े करकट की तरह फेंके जाएंगे। और उसमें जब वो फेंके जाएंगे समिउ लहा शहीकन, वो उसमें जहन्नुम की आवाज़ कैसी सुनेंगे? जैसे गधा बोलता है, गधे की टकराने की जो आवाज़ होती है वो उसके अंदर वो सुन रहे होंगे। वही तफूर, और जहन्नुम जोश खा रही होगी, उबल रही होगी। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, करीब है कि वो गुस्से से, गज़ब से फट जाए। कुछ बातें यहाँ पे समझ में आ रही हैं। एक तो ये बताया जा रहा है कि जहन्नुम के अंदर लोगों को कैसे डाला जा रहा है, इंतहाई हकीर बना के कूड़े की तरह उनको फेंका जा रहा है। और जब उनको फेंका जा रहा है तो जहन्नुम का हाल बताया जा रहा है कि जहन्नुम कैसी होगी? वो एक तो चिंगाड़े मार रही होगी गधे की आवाज़ की तरह। एक और जगह आता है कुरान पाक में ज़फ़ीरा, वो चिंगाड़ेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नुम की चिंगाड़ने की आवाज़ सुनी और जन्नत की भी आवाज़ सुनी थी। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा था तो आपको बताया गया था कि ये जहन्नुम की आवाज़ है जो चिंगाड़ रही है, जो अपने गैज़ व गज़ब में जोश खा रही है और उबल रही है। जैसे इस तरह उसको गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा कि जैसे कि वो फटी जाए अपने उसमें। तो क्या जहन्नुम को कुछ महसूस भी होता है? क्या उसकी कोई फीलिंग्स भी है जो वो गुस्से में और गैज़ व गज़ब के साथ उसका ये हाल हो रहा होगा? कुरान में आता है और पता चलता है हदीस से भी कि जहन्नुमियों के नाम ले लेके जहन्नुम पुकार रही होगी।
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جہنم سے ہم کہیں گے یوم نقول لجہنم، ہم اس دن جہنم سے کہیں گے حل تلقتی، کیا تو بھر گئی؟ تو وہ کہے گی حل من مزید، کہ کیا اور بھی ہے؟ یعنی کہ اتنا کچھ ڈال دیا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اب تو بھر گئی ہے؟ تو وہ کہے گی اور ہے تو اور بھی لے آؤ۔ دوسرا مطلب اس میں یہ نکلتا ہے کہ وہ حیران ہو رہی ہوگی کہ اتنی خطرناک جگہ میں لوگ ابھی بھی آنے کے لیے تیار ہیں، اور بھی ہیں، اور بھی آنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس کی فیلنگز ہیں جو بتائی جا رہی ہیں۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم جب سانس لیتی ہے تو سانس لیتی ہے اندر کی طرف تو دنیا میں سردی ہو جاتی ہے، اور جب جہنم سانس باہر نکالتی ہے تو وہ جہنم سانس کے باہر نکالنے سے دنیا میں گرمی ہو جاتی ہے۔ تو ان سے تو پتہ چل رہا ہے کہ جہنم اللہ کی مخلوق ہے، وہ سانس بھی لیتی ہے، اس کی فیلنگز بھی ہیں، وہ باتیں بھی کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی ہر مخلوق ایسی ہی ہے۔ اللہ کی باقی مخلوقات کی بھی فیلنگز ہیں، وہ بھی بات چیت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر رسول پر چڑھا کرتے تھے تو لکڑی کا ایک تختہ سا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے اور اپنا خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب ممبر بن گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ کے خطبہ دے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رونے کی آواز آئی، جیسے کہ بچہ روتا ہے۔ وہ کون رو رہا تھا؟ وہ لکڑی کا وہ تختہ رو رہا تھا، اور وہ اس لیے رو رہا تھا کہ پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر ہاتھ رکھ کے، میں اتنی اس کی فضیلت، اس کو اپنی عزت افزائی ہوتی تھی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بتایا کہ یہ وہ اس کے رونے کی آواز ہے جو اس وجہ سے رو رہا ہے کہ اب میں اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر خطبہ نہیں دے رہا۔ تو یہ وہ رو رہا تھا، اور وہ استوانہ خنانہ ہے جو اب مسجد نبوی میں آپ دیکھیں گے، استوانہ خنانہ، اس وہاں پر اس لکڑی کے تختے کو فکس کر دیا گیا ہے، اندر کی جانب باہر اس کے ایک پلر بنا دیا گیا ہے، وہ استوانہ خنانہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کی وجہ سے رونا شروع ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ اور سیرت کا واقعہ ملتا ہے کہ باقاعدہ درخت جو ہے وہ بات کرتا ہے، ایک مرتبہ پتھر کا پتہ چلتا ہے کہ پتھر بھی جو ہے وہ بات کر کے وہ بتاتا ہے۔ تو واللہ عالم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہرحال تمام مخلوقات جو لیونگ تھنگز ہیں وہ سب کیا کر رہی ہیں؟ وہ بات چیت بھی کرتی ہیں، ان کی فیلنگز بھی ہیں۔ آگ بھی اللہ کی غلام ہے، 70 گنا درجہ ہے آگ کا، جو جہنم کی آگ ہے، ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سے دنیا کی آگ کا بھیجا ہے، اتنی سخت ترین آگ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی آگ کو جس کے لیے چاہے عذاباً سعیرا بنا دے، اور جس کے لیے چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگ گل و گلزار کر دے۔ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے حکم کی غلام ہے۔ کس کے لیے آگ گل و گلزار ہوئی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نا، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اللہ کا حکم آیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم کے لیے۔ آگ کیسے گل و گلزار ہوئی تھی کہ 70 فیٹ اوپر سے نیچے پھینکے گئے، لیکن رسیاں جل گئیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا تھا؟ کیوں نہیں ہوا تھا؟ کیونکہ وہ رویہ اپنایا تھا انہوں نے، جس رویے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نا حضرت عائشہ نے پوچھا، آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا اس کا بتایا تھا، پورے صراط کا بتایا تھا کہ اس آگ کی، جہنم کی آگ کے اوپر پورے صراط کو لگایا جائے گا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر کوئی ان تم میں سے جو ہے نا وہ اس کے اوپر سے وارد ہوگے، گزرے گا۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر کوئی اس پورے صراط کے اوپر سے گزرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ہر کوئی اس کے اوپر سے گزرے گا، فرق صرف یہ ہوگا کہ جب اللہ کے مطابق دنیا میں زندگی گزارنے والے اس کے اوپر سے، یعنی پورے صراط کے اوپر سے گزریں گے، تو اللہ اس آگ کو ویسے ہی ٹھنڈا کر دے گا جیسے خلیل اللہ کے لیے ٹھنڈا کیا تھا۔ اللہ ہمارے لیے بھی اس آگ کو اس دن گل و گلزار بنا دے، اور ہمارے لیے بھی پورے صراط سے گزرنا اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ یہ اس کے لیے ہوگا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رویے کو اپنایا تھا۔ کیا رویہ تھا ان کا کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین،
کہ جب اس کے رب نے کہا کہ فرما بردار ہو جا، اس نے کہا میں رب کائنات کے لیے فرما بردار ہو گیا. اور پورے شرک کے معاشرے کے اندر انہوں نے توحید کے اوپر جم گئے تھے، شرک کی نفی کر دی تھی، توحید پہ راسخ ہو گئے تھے، ہر قسم کی قربانی دے دی تھی، اللہ کی اطاعت پہ سر تسلیم خم کر دیا تھا، اطاعت پہ جمنے کے لیے کسی بھی قربانی پہ دریغ نہیں کیا تھا، فوراً آگے بڑھ کر اپنایا تھا اور بار بار اپنایا تھا، بار بار اپنایا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر اسے انہوں نے دعائیں بھی کی، عمل سے ثابت کر کے دکھایا. تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے لیے آگے بڑھنے والوں کے لیے ایسے ہی آگ کو گل و گلزار کر دیا کرتے ہیں. یہاں پہ کون سا عمل جہنم میں جانے کا باعث بن رہا ہے جہنمیوں کا؟ شروع کریں اس آیت کو جو میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ جو ہم نے آیت پڑھی تھی، شروع کری تھی آیت نمبر 6 سے، وَلِلَّذِينَ کَفَرُوا بِرَبِّهِمْ. انہوں نے کیا کیا تھا؟ کفر کیا تھا اپنے رب سے، تو گویا انکار کر دیا تھا، قولی انکار ہو یا عملی انکار، دونوں قسم کے انکار ان کو کہاں لے گئے تھے؟ عذاب جہنم وبئس المصیر. ٹھیک، تو بس انکار سے ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. انکار والا لائف سٹائل اگر ابھی تک ہمارا چل رہا تھا تو ہم نے کس پر آ جانا ہے؟ اللہ کے اطاعت گزار بندوں والا لائف سٹائل ہمیں اپنا لینا ہے. اللہ تعالیٰ زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ جھنجھوڑتے ہیں، جولٹنگ دیتے ہیں اور انسان کو ہلاتے ہیں، بار بار ہلاتے ہیں اور ان کو اس کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ کلما القی فیہا فوج، جب کبھی اس میں ایک گروہ ڈالا گیا، جب کبھی یہ ڈالا جائے گا جہنم کی آگ میں، کوئی نہ کوئی گروہ ڈالا جائے گا، سألہم خزنتہا، پوچھیں گے ان سے داروغہ اس کے، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کلما یعنی ہر وقت، جب کبھی، ایوری ٹائم، جب بھی اس کے اندر ڈالے جائیں گے، فیہا جہنم کے اندر، فوجن ایک گروہ. فوجن کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، فوجن کہتے ہیں ایک گروہ، کوئی سا بھی گروہ. الفوجو ہوتا تو کیا مطلب ہوتا؟ خاص گروہ. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ دنیا میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھتا ہے، دنیا میں کوئی شخص اگر اللہ کی اطاعت سے ہٹ کے زندگی گزار رہا ہے، تو خواہ دنیا میں اس کا کتنا ہی نام ہو، کتنا ہی عزت ہو، کتنا ہی مرتبہ ہو، کتنی ہی طاقت کیوں نہ ہو، اس کی فین فالوئنگ ہی کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن وہ اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا، تو وہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کے نزدیک اس دن کیا بن جائے گا؟ عام سا گروہ بن جائے گا. چاہے دنیا میں جیسے مرضی تم بنے ہوئے ہو، تم سمجھ لو کہ اللہ کے نزدیک اس دن کیا ہو جاؤ گے؟ عام سے بندے ہو جاؤ گے، ایک عام سے ہو جاؤ گے، ہے نا. فوجن کہہ کے اللہ تعالیٰ نے گویا یہاں پر بتا دیا ہے. یہ مت سمجھنا کہ تم جی چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، میجورٹی از اتھارٹی، جو سب کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے میں بھی وہی کرتا نہ ہوں. ایسے ہی تو نہیں ان کا دنیا میں اتنا نام، ٹھیک ہی ہو گئی تبھی تو ان کا اتنا طاقت ہے، عہدہ ہے، ان کا نام ہے. ان چیزوں کو نہیں دیکھنا، میجورٹی از اتھارٹی کر کے نہیں چلنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما دیتے ہیں اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یشکرون، اکثرهم لا یفقہون. اکثر تو شکر ہی نہیں کرتے، اکثر کو تو علم ہی نہیں ہے، اکثر کو تو سمجھ ہی نہیں ہے، اکثر تو ناشکرے ہیں. اور اکثریت قرآن میں شیطان نے بتا دیا تھا کہ میرا زور صرف ان لوگوں کے اوپر چلے گا جو وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تم اکثر کو ان میں سے شکر گزار نہیں پاؤ گے. تو جو ناشکرے لوگ ہوتے ہیں، جو کفر کر رہے ہوتے ہیں، کفران یہی ہوتا ہے نا، کفران نعمت، ناشکری. تو جو ناشکرے ہوتے ہیں وہ بھی شیطان کے بھائی بند ہو جاتے ہیں. جو تکبر کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک طرح کا کفر کر رہے ہوتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی بند بن جاتے ہیں. دنیا میں جتنا مرضی ان کی عہدہ اقتدار طاقت یس سے ہو جائے، لیکن اللہ سے بجائے میجورٹی میں ہی کیوں نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت یہاں پہ مجھے اور آپ کو بتا دی ہے کہ اگر اللہ کی ذات کا ساتھ نہیں ہے تو برکت تمہاری زندگی میں کیسے آئے گی؟
برکت چاہتے تھے دنیا اور آخرت کی تو بس پھر اللہ کا ساتھ پکڑنا ضروری ہے، اللہ کی اطاعت پہ زندگی گزارنا ضروری ہے، ورنہ اگر تم اللہ کی اطاعت کے بغیر یعنی اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارو گے تو بس پھر جہنمی ہی بن جاؤ گے۔ ایک اور چیز حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے، کلما القی فیہا فوج، جب بھی اس کے اندر گروہ در گروہ لوگ ڈالے جائیں گے، گروہ در گروہ کتنے جہنم میں ڈالے جائیں گے؟ تو جی حدیث بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1000 میں سے 999 لوگ جہنم میں جائیں گے، 1000 میں سے 999 لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر تو ہم میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 999 کی تعداد تو یاجوج ماجوج ہی پورا کر دیں گے۔ تو ایک بہت بڑا میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ایک سیٹسفیکشن کا مقام بھی ہے، اور اپنے آپ کی اصلاح کی ضرورت کی یہاں پہ ہمیں ضرورت ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 999 کی تعداد کو یاجوج ماجوج سے فل کرنا ہی کرنا ہے تو صرف اور صرف 1% لوگ رہ گئے، اللہ نے مجھے اور آپ کو ضرور جنت میں بھیجنا ہے انشاءاللہ۔ تو بہت بڑا ایک سیٹسفیکشن آتی ہے یہ بات سوچ کے کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت میں ہی لے کے جائے گا، لیکن اب ہم نے کون سی جنت میں جانا ہے، اور عذاب النار سے بچتے ہوئے جنت میں جانا ہے، کیونکہ جہنم میں جانے والے نکال لیے جائیں گے جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے، لیکن اپنی سزا بھگت کے جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں اللہ ان لوگوں میں شامل ہی نہ کرے جو اپنی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں ڈالے جائیں اور پھر نکالے جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے کہ مرنے سے پہلے ہم اپنی غلطیوں کو پر اعتراف کر کے توبہ طائب ہو جائیں، تاکہ ہم اس جہنم میں جانے سے ہی وقنا عذاب النار والے لوگوں میں شامل ہو کر جہنم میں بچ کر ہم جو ہے وہ جنت کے حقدار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اب جب وہاں پہ جب ڈالے جائیں گے فوجن کی صورت میں، سألہم خزنتها، اس کے جو داروغہ ہیں جہنم کے وہ پوچھیں گے ان سے۔ جہنم کے کتنے داروغہ ہیں تو پتہ چلتا ہے قرآن سے کہ 19 کارکن اس کے اوپر مقرر ہے، اور جہنم کا جو داروغہ ہے اس کا نام مالک آتا ہے، قرآن پاک میں اس کا نام ہے مالک۔ اور یہ کس قسم کا مالک ہے؟ قرآن میں بتاتا ہے علیہا ملائکن غلاظ شداد، انتہائی سخت گیر فرشتے ہوں گے یہ جو جہنم کے داروغہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے، تشریف لے کر گئے، تو جہنم کی آوازیں سنی، جہنم کو دیکھا، جنت کو دیکھا، جنت کی باتیں دیکھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کسی نے بہت ہی خوبصورتی سے خیر مقدم کیا تھا، مرحبا کہہ کے، مسکرا کے، فرشتوں وغیرہ نے۔ تو جو ایک فرشتہ تھا وہ بہت ہی سیڈ اور بہت ہی جسے کہتے ہیں نا سخت گیر اس کی شکل سے جھلک رہی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جیسے ہم بھی پوچھتے ہیں نا کہ یہ کون ہے فلاں بندہ، یہ تو بڑا سخت قسم کا لگ رہا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جہنم کا داروغہ فرشتہ مالک ہے، اللہ نے اس کو جب سے تخلیق کیا ہے یعنی پیدا کیا ہے اس دن سے لے کے آج تک یہ کبھی نہیں مسکرایا۔ کیوں نہیں مسکرایا؟ کیونکہ وہ جہنم کے اوپر ہے، اور جہنم کی جو حرارت اور ہولناکیاں وہ دیکھتا ہے، وہ اس ہلاکی کو اگر کوئی ایک دفعہ دیکھ لے تو وہ مسکرانا بھول جاتا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ اور حرارت اور تپش سے بھی محفوظ فرمائے۔ تو اس کی جو خزانتها، جو اس پہ جو داروغہ تھے، وہ کہیں گے، پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ جو ڈانٹ کے پوچھ رہے ہیں تم یہاں کیسے آ گئے؟ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تمہیں کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ تمہیں کوئی برے انجام سے نہیں متنبع کرنے والا آیا تھا کہ یہ بہت خطرناک جگہ ہے، یہاں پر مت آنا، ایسے معامل مت کرنا جو تمہیں جہنم تک لے کے جائے؟ تو یہ الم یاتکم نذیر میں ایک ڈانٹ ہے، وہ ڈانٹ کے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ نذیر کہتا ہے برے انجام سے متنبع کرنے والے کو۔ ایک ہوتا ہے انذار کرنا یعنی برے انجام سے ڈرانا، تو جو برے انجام سے ڈرا رہا ہوتا ہے نا اس کو منذر کہتے ہیں، اور نذیر وہ ہوتا ہے
جو اپنی ذات میں ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کے ہی سمجھ آ جاتا ہے کہ میں نے ایسے کرنا ہے. مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو دیکھتے ہی آپ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگتے ہیں, ہے نا. جیسے گھر میں بڑے بزرگ ہیں, دادا ہیں, دادی ہیں, کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ آپ ان سے ڈرتے ہیں. وہ نذیر ہے, وہ اپنی پریزنس میں ہی نذیر ہے. ٹھیک ہے, ماں اپنی پریزنس میں ہی نذیر ہے. اسی طرح کچھ آڈیوز ہیں وہ نذیر ہیں, جو انذار کرتی ہیں, جو بتاتی ہیں. اسی طرح ہمارے گھر کے بھی نذیر ہیں, ٹھیک ہے نا, برے انجام سے متنبع کرنے والے. کچھ ہوتے ہیں برقے والیاں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر انسان ایک دم سے وہ ہو جاتا ہے کہ نہیں میں جو اپنا تھوڑا سا سنبھل جاتا, ویری گڈ, تھوڑا سا سنبھل جاتا ہے. تو وہ بھی کیا ہوتی ہیں, پھر وہ نذیر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہم تو کیا کرتے ہیں, ہم تو ان نذیروں کی مذاق اڑاتے ہیں دنیا میں. ہم ان کو بلیٹل کرتے ہیں, ہمیں تو ان سے الرجی ہوتی ہے, ہمیں تو ان کی نصیحتیں ان کو ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں اور جو ہے اپنانا نہیں چاہتے, آنکھوں سے اوجھل ہونا چاہتے ہیں, کانفیڈنٹلی ان کے آگے آنا بھی نہیں چاہتے. اگر ماں اپنی بیٹی سے بار بار ایک چیز کے بارے میں پوچھتی ہے, بیٹے سے پوچھتی ہے نمازیں پڑھی تھی, تو وہ کہے گا جب میں آگے جاتا ہوں امی نے تو یہی بولنا ہوتا ہے, رہنے تو میں امی کے پاس ہی نہیں جاتا. کرتے ہیں نا لوگ, ایسے کرتے ہیں. ہماری اولادیں ہم سے ایسے کرتی ہیں, ہم ان کے ساتھ وہ ہم سے کانفیڈنٹلی اپنی باتیں ڈسکس نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ ہم انذار وہاں کرنے لگ جاتے ہیں, نذیر بن جاتے ہیں ان کے سامنے. تو بالکل ایسا ہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نا ہر انسان کے زندگی میں کوئی نہ کوئی نذیر ضرور بھیجتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کی زندگی میں کوئی آئے ہی نہیں. کسی کے والدین ایسے نہیں ہوتے تو اس کو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی نذیر ملتا ہی ملتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے. کسی کے والدین اور بزرگ ہوتے ہیں, جن کے نہیں ہوتے ان کو بھی کہیں نہ کہیں سے نذیر کا معاملہ شروع کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے لیے ایک مومنٹ آف کلیئرٹی لانا چاہتے ہیں تاکہ یہ پلٹ آئے. اس کو جوڑتے ہیں, اس کو جولٹنگ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورۃ توبہ میں, اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین, کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم انہیں ہر سال ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ آزماتے ہیں. ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون, پھر نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ نصیحت پکڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ جولٹنگ دی جاتی ہے, مومنٹ آف کلیئرٹی لایا جاتا ہے, نذیر کی صورت میں کوئی بھیجا جاتا ہے, کوئی آزمائش ڈالی جاتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آیا جائے. لیکن اللہ کا فرماتے ہیں ثم لا یتوبون, نہ توبہ کرتے ہیں, نہ ولا هم یذکرون, اور نہ ہی اس سے کوئی نصیحت پکڑتے. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ جب کوئی نذیر ہمارے سامنے آ جائے تو اللہ ہمیں اپنی ہدایت کی توفیق عطا فرما کے ہمیں اصلاح کا معاملہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے. اللہ سے ہمیشہ مانگا کریں. لیکن وہ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ وہ آگے سے کہتے ہیں قالو, وہ کہتے ہیں سب بلا, ہاں بالکل ایسا ہی تھا, قد جاءنا نذیر, ہمارے پاس نذیر آئے تھے. یہاں پہ دیکھیں, یہاں الفاظ کون سے آ رہے ہیں, جاءنا, آئے تھے ہمارے پاس. آتانا نذیر نہیں بول رہے اللہ تعالیٰ. انہوں نے پوچھا تھا الگ یاتی کون نذیر, تو وہ آگے سے کہتے نا ہاں قد آتانا نذیر, ہاں ہمارے پاس نذیر آئے تھے. نہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں, جاءنا نذیر. جاءنا کا مطلب ہے بار بار آئے تھے. ہاں ہمارے پاس تو نذیر بار بار آئے تھے, بار بار آتے تھے, بار بار آگے کہتے تھے. امی بار بار کہتی تھی نماز پڑھ لو, امی بار بار کہتی تھی قرآن پڑھ لو, پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. میرے دادا بھی مجھے بار بار کہتے تھے سب دوپٹہ صحیح طرح سے اوڑھو. میرے فلاں نے بھی مجھے کہا کہ باہر نکلو تو ایسے کر کے نکلو. قرآن کلاسز میں بھی گئی تھی, وہاں پر بھی بار بار سنا تھا, ہاں بار بار ایسے کیا تھا. اسی لیے تو کہا جاتا ہے دوست اس کو بناؤ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے, اور جس کے ساتھ بیٹھ کے آخرت کی یاد پیدا ہو, کیونکہ وہ دوست بھی پھر تمہارے لیے نذیر بن جاتا ہے. تو ایسے دوست بنانے چاہیے جو اپنی پریزنس میں ہمارے لیے نذیر ہو, جن کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں آخرت کی یاد پیدا ہو, جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. تو بس اللہ تعالیٰ سے وہ لوگ داروغہ سے وہ کہیں گے قد جاءنا نذیر, ہمارے پاس تو نذیر بار بار آتے تھے, بار بار آتے تھے. لیکن کیا ہوا, اتنی دفعہ آنے کے بعد ہوا کیا
क्या वजह थी? फिर भी वो जहन्नुम में चले गए। जहन्नुम याद रखिएगा 2 लोगों का ठिकाना है, मुतकब्बिरीन का और बखीलों का। मुतकब्बिरीन का और बखीलों का ठिकाना है। तो ये तकब्बुर उनको वहां पर लेके गया था, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो कहते हैं फकज़्ज़बना, हमने तो झुठला दिया था, और हमने वक़ुल्ना, और हम कहते थे मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, अल्लाह ने कुछ ऐसा नहीं उतारा, इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर, अल्लाह ने कह दिया नहीं हो तुम मगर गुमराही में बहुत बड़ी। तुम तो तकब्बुर के मारे, तुम तो समझ रहे थे कि तुम सही जा रहे हो, तुम तो समझ रहे थे दुनिया में तुम्हारा तूती बोल रहा है, तुम बहुत ही फुफलारिश हो रहे हो, तुम ऊंचा जा रहे हो। नहीं, तुम तो तकब्बुर में पड़ गए थे और तुमने सारी बातों को जो अल्लाह ने नाजिल की थी तुमने उसको झुठला दिया। फकज़्ज़बना, और तुमने आगे चल ना सिर्फ झुठलाया बल्कि तुमने ये कह दिया कि अल्लाह ने तो ऐसा कुछ नाजिल ही नहीं किया है। असल में अल्लाह ने दुनिया में तुम्हें इतनी सारी चीजें दे दी थी, तुम अपने नेमतों में ऐश में याद खुदा ही भूल गए थे और तुम तो उसी में पड़ गए। तुम्हारा किसी कुर्बानी देने का दिल ही नहीं चाहता था, तुम तो अल्लाह को मुतकासुर के मारे हत्ता ज़ुर्तुमुल मक़ाबिर हो गया, तो ये भी ले लूं वो भी ले लूं, हत्ता कि तुम कब्रों में जा बैठे। अब तुमने, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है, तो तुमने अपना, मेरा और आपका यहाँ मुहासबा करने की ज़रूरत है। हम अपना अपना मुहासबा करके देखें कि अल्लाह ने मुझे और आपको इतनी नेमतों से माला माल किया है, मैं और आप भी तो कहीं तकब्बुर का शिकार नहीं हो रहे। क्या ऐसी बात है कि अल्लाह ने मुझे और आपको तो रखा एयर कंडीशन रूम्स में और ऐसे बड़े बड़े घरों में, और दूसरे जो हैं उनको अल्लाह ताला ने फुटपाथ पे सुलाया हुआ है और बगैर बिजली के रखा हुआ है। कौन से सुल्खाब के पर लगे हुए मेरे और आपके अंदर कि अल्लाह ने मुझे इतनी नेमतें दी थी, पढ़ा लिखा भी दिया। आप यकीन मानिए दुनिया के फ्यू % लोगों में से हम वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हर नेमत दी है। फ्यू % है दुनिया के अंदर वो लोग जिनके अपने घर भी हैं, जिनको पढ़ा लिखा भी बना है, जिनके पास माल असबाब और दौलत भी है, जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया भी बहुत सारी नेमतों में रखा है। क्या है, कौन से सुख आपके पर है हमारे अंदर और उनके अंदर नहीं है? जो फुटपाथों पर सो रहे हैं या जो बगैर बिजली के इस वक्त भी बैठे हुए हैं, क्या है ऐसा हमारे अंदर? क्या हम बहुत अच्छे हैं? क्या बात है? असल में अल्लाह सुब्हानहू तआला जब इतनी नेमतें देता है ना, तो हमें नजर आता है कुरान पाक में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का रवैया कि जब अल्लाह ने उनको इतनी नेमतें दी थी ना, तो उन्होंने कहा था हाज़ा मिन फज़्ली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है मुझ पर। और क्यों है? लियब्लुवनी अशकुर अम अकफुर, ये इसलिए फजल दिया अल्लाह ने ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ कि मैं कुफ्र करता हूँ, कि मैं ना शुक्रा बनता हूँ। तो ये सारी नेमतें तो अल्लाह ने मुझे आजमाने के लिए दी थी। अब मुझे और आपको क्या करना है? अल्लाह का शुक्रगुजार बनना बनना। अल्लाह ज़िक्री का व शुक्री का व हुस्न इबादत है। शुक्र का अमली तरीका क्या होता है कि अल्लाह की दी हुई नेमतों को अल्लाह के रास्ते में उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए। ये है अमली शुक्र का सही रवैया और तरीका। आज हमारे अंदर इतना तकब्बुर है, हम तो समझते हैं कि ये तो हमारी इजारादारी थी, हम तो है ही इस काबिल, हमने तो मेहनत ही इतनी की है, हम तो पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा हैं, हम तो काबिल ही बहुत हैं, या अल्लाह हमसे राज़ी है जो हमें इतना नवाजे चला जा रहा है। और यही तकब्बुर भी हमारे बच्चों के अंदर भी जो है ना वो ट्रांसफ़र होता चला जाता है। आज हमारे बच्चे भी वैसे ही तकब्बुर करते हैं। याद रखिएगा, इस तकब्बुर को अपने अंदर से भी निकालना है और अपने बच्चों के अंदर से भी निकालना है। अपने बच्चों के अंदर से भी निकालिए। कैसे निकलेगा बच्चों के अंदर से तकब्बुर, और आता कैसे है उनके अंदर तकब्बुर? होता यह है कि जब भी हम अपने बच्चों को, मेहनत हम करते हैं और बच्चों को बिन मांगे उनकी चीज़ें ला के देते जाते हैं, हम उनको देते जाते हैं, उनकी चीज़ें भरते जाते हैं, ये भी दे दिया वो भी दे दिया, बगैर मांगे उनको चीज़ें पहुँचाते जाते हैं। वो बड़े होके कहते हैं आपने कौन सा कोई काम किया है, सारे वालिदैन करते हैं। वो उस बात को अपना हक समझने लगते हैं, वो अपना हक समझने लगते हैं कि फिर क्या हो गया, सारे पेरेंट्स करते हैं, आपने कोई अलहदा तो काम नहीं किया। और किस तरह से पेट काट के और मेहनत कर के पेरेंट्स ने अपनी औलादों के डिमांड्स उनकी बोलने से पहले ही पूरी कर दी, जो कि आजकल सारे घरों में ऐसे ही हो रहा है। हम बगैर मांगे उनको चीज़ें दिए जाते हैं, उसके बाद वो कदर करने के बजाय नाशुक्र हो जाते हैं। अल्लाह हमें बगैर मांगे हमें दिए जाता है, हम कदर करने के बजाय नाशुक्र हो जाते हैं।
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر سے وہ تکبر نکلے اور شکر گزاری پیدا ہو اور ہم اللہ کا شکر گزار بنانا چاہیں تو پھر ان کے مانگنے سے پہلے ان کو کبھی کوئی چیز نہیں دینی، اور جب مانگے تو تڑپا کے دیں، تھوڑا سا تڑپا کے دیں تاکہ ان کو قدر ہو اس چیز کی، وہ اس کو حق نہ سمجھنے لگے بلکہ پھر وہ شکر ادا کریں۔ اور جب وہ شکر آپ کا ادا کریں گے کہ ماما تھینک یو ویری مچ، مجھے تو بہت ضرورت تھی اس چیز کی، پاپا بہت بہت شکریہ، بابا آپ نے تو مجھے بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، اس طرح کی بات، پھر آپ ان کو کہیں اب اللہ کا شکر ادا کریں، جاؤ اور اللہ کا شکر ادا کریں، پھر ان کو بتائیں کہ یہ اللہ نے تمہیں دی ہے، میں تو وسیلہ ہوں، اب اللہ کا شکر گزار بنو۔ جب ہم ایسے کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ اللہ کی شکر گزاری کی کیفیت ہم اپنے بچوں کے اندر ٹرانسفر کریں گے، اور ہمارے بچے ہمارے شکر گزار بھی ہوں گے اور پھر اللہ کے شکر گزار بھی بنیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آج ہم اپنے بچوں سے ہر قسم کی ڈسکشن کرتے ہیں، اسکولز، دوست، ان کے گیمز، ان کی چیزیں، ہر چیزیں، لیکن نہیں ڈسکس کرتے تو ہم دین ڈسکس نہیں کرتے ان سے، ہے نا؟ دین سے ڈسکشن سے رہ جاتا ہے، باقی ساری چیزیں ہم ان سے ڈسکس کر لیتے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی جب کوئی دین کے متعلق کوشچن آتا ہے، اللہ کو کہاں دیکھ سکتے ہیں مجھے اللہ کیوں نظر نہیں آتا، جیسے کہ او لیول والے بچے عمومی طور پر ایتھیزم بہت زیادہ وہاں پر پھیلتا جا رہا ہے، اور وہ بچے وہ کوشچن لے کے ہمارے پاس آتے ہیں اور آگے سے پیرنٹس نپ کر کے منع کر دیتے ان کو کرتے کہ خبردار اس طرح کی بات کرو گے تو تم کو کافر ہو جاؤ گے، نہیں، بات کریں، ڈسکس کریں، اپنے بچوں سے دین ڈسکس کریں، سوال نہیں آتا تو سوال کا جواب ڈھونڈیں اور ان کی تشفی کریں، یہ پیرنٹس نے سکھانا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں سے دین ڈسکس نہیں کریں گے تو وہ دین جا کے سیکھیں گے دوسری جگہوں سے، اور وہاں سے الٹ پلٹ ہی سیکھ کر آئیں گے۔ جو جگہ جو ہم انہیں سکھا سکتے ہیں وہ کوئی نہیں سکھا سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے بچوں کے ساتھ دین کے بارے میں ڈسکشن کیا کریں، ان کو سکھائیں، اور نہیں اگر ہم نہیں سکھائیں گے تو یوٹیوبر سے سیکھیں گے وہ سارا دین، اور جا کے گوگل سے سارا دین سیکھیں گے، اور پھر بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کا علم عطا فرمائے، اس علم کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما کے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم، آمین ثم آمین۔ آتانا یعنی آئے تھے ہمارے پاس، ایک دفعہ آئے تھا، جی جی۔ اچھا، ایک بات میں کہنا چاہ رہی تھی کہ جو لوگ ترجمہ دینا ہم سے پڑھنا چاہتے ہیں اور یاد کرنا چاہتے ہیں تو وہ پلیز اپنے نمبرز ہمیں دے دیں تاکہ ہم اس کے گروپ بنا لیں اور پھر ہم آپ سے انڈیویجولی ان ترجموں کو سننا شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا تھوڑا کر کے اگر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ کو پکا بھی ہوتا جائے گا، بجائے اس کے کہ ترجمہ بہت زیادہ ہو جائے اور پھر آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو۔ تو ایز کوئکلی ایز پاسبل آپ لوگوں نے جو پچھلے ہمارے نمبرز ہیں وہاں پہ جس نے اپنا نام لکھا ہوا ہے اس پہ بس ٹک کر دیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ ترجمہ دینا چاہتا ہے۔ جو نیا ایڈ ہوا ہے اور چاہتا ہے ہمارے ساتھ ترجمہ لینا اور یاد کرنا تو وہ پلیز اپنا نام لکھ دیں اور نمبر بھی لکھ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین